السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 50۔ تو ماشاءاللہ سے ناول کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے، 50 ایپیسوڈ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ بہت پیارا ناول ہے، بٹ اب تک اس ناول کا انٹرسٹ ڈراپ نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ سے ہر ایپیسوڈ کے بعد ایک نیا انٹرسٹ جاگ اٹھتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو چلو جانتے ہیں آگے کیا ہوگا، لیکن جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ بہت ہی خوبصورت ناول ہے، رائٹر کا حق بنتا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری کس جگہ سے میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ماضی 4 سال قبل 3 دن یعنی 72 گھنٹے اور کوئی لاکھ سوا لاکھ منٹ بعد المیرا عنایت محسن کی یا تو ڈولی اٹھے گی یا جنازہ گرے گا۔ کل سے اچھا خاصا کھانے سے پیٹ پوجا کر کے غم غلط کرنے کے بعد سے وہ اپنے اور اخبی کے ملحقہ کمرے میں موجود تھی۔ زاہد کی بری اور یقیناً اس کے جہیز کی اٹیچی سامنے پلنگ پر موجود اس پر ہنس رہی تھی۔ وہ دیکھو، ایک خوش فہم عورت، سیاہ اٹیچی نے سرخ سوٹ کیس سے کہا اور پھر دونوں ہینڈل پر ہینڈل مار کے ہنسے۔ المیرا عنایت محسن کا پنجابی خون ٹھاٹے مار رہا تھا۔ یہاں وہ اپنی قسمت پر ماتم کرتی، وہیں کوئی ڈھونڈتا ہوا سر پر آدم کا۔ عنایت کل مہندی ہے، فیشن نہیں کروانا؟ آپ ہی مہندی والی آئی ہے، نیچے آ کر مہندی لگوا لیں۔ آپ کی قیصر بھائی سے بات تو ہوتی ہوگی۔ عنایت درزی تمہارا جوڑا لایا ہے، نیچے آ کر پہن کر بتاؤ، کوئی مسئلہ وسئلہ تو نہیں؟ یہ آخری مداخلہ رافعہ نے کیا تھا، جس پر المیرا جو مسلسل آدھے گھنٹے سے سب کو ٹال مٹول کر رہی تھی، یہاں آ کر پھٹ پڑی۔ بھاگ کر آتے دبلی پڑتی عورت کو بازو سے دبوچتے دیوار سے لگایا۔ نادان عورت المیرا کے تنے جبڑے اور سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ تم جانتی تھی نا، تمہیں تو معلوم ہوگا ہی کہ یہاں میرے کفن دفن کا اہتمام ہو رہا ہے، تو پھر کیوں مجھے اطلاع نہیں دی؟ ویسے تو بڑے میسیجز کرتی تھی کہ میرے لیے فلاں چیز لانا، فلاں جگہ جانا، مگر جب مجھ پر برا وقت آیا تو دکھا دیا نا اپنا پرایا خون۔ مہمانوں کی پرواہ کرتے اس نے غرانے پر اکتفا کیا۔ رافعہ اس کی سخت گرفت پر مچل اٹھی۔ دماغ میں سے چھوڑ آئی ہو کیا؟ ہاتھ ہٹاؤ اپنے۔ جواباً المیرا نے اسے مزید دیوار میں دھنسا۔ سر پر جلتی ٹیوب لائٹ تلے ان دونوں کے چہرے وحشت کے الگ رنگ تھے۔ تمہاری نظر میری ماں کو کھا گئی اور اب جب میں آزاد ہوئی ہوں تو میرے بھی پر کاٹنے چلی ہو؟ المیرا یقیناً اس پر ہاتھ ہٹا دیتی اگر بر وقت اسے پیچھے نہ ڈھکیلا جاتا۔ رافعہ تو اس کے اٹھے ہاتھ اور جلالی روپ کو دیکھ کر ہی ہک دک رہ گئی۔ لاکھ چڑھی کیوں نہ سہی، اس بچی کو اپنی گود میں پالتے پوستے اس نے کب یہ سوچا تھا ایک دن وہ اس پر یوں ہاتھ بھی اٹھائے گی؟ آنے والے کی گرفت سے خود کو آزاد کرتے المیرا ابھی بھی رافعہ کو گھور رہی تھی، جس کی آنکھوں میں بے یقینی اب سکوت پانے لگی۔ چھوڑ دو اس کو اخبی، دبلی پتلی عورت کے لہجے میں برف کی سی ٹھنڈک تھی۔ بھورے بال اور بھوری اخضر آنکھوں والے لڑکے نے بہن کو دھکیلنا چھوڑ دیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے تو المیرا اس پر چڑھ پڑی۔ جنونیت کے عالم میں پھر وہ انسان حیوان میں فرق بھول جاتی تھی۔ تم بھی بزدل ہو، اتنا نہیں ہوا کہ بہن کو بتا دوں؟ پورا دن لیپ ٹاپ اور موبائل ہاتھ میں رہتا ہے، بس مجھے گڑھے میں سے نکالتے وقت ہاتھوں پر پھوندی لگ جاتی۔ کل والے ہی سبز لباس میں موجود تو بیچ گھر میں کھڑے ہو کر گھرا رہی تھی، سارے مسائل ایک طرف اور یہ گھر میں مہمانوں کی موجودگی ایک طرف۔ کیوں نہیں بتایا گیا مجھے؟ جہاں رافعہ کے چہرے پر کڑاہٹ تھی وہی اخبی کے تاثرات میں ٹھہراؤ۔ دل نے بارہا صدا لگائی کہ ایک بار اس لڑکی سے پوچھے تو کیا 3 سالوں میں بیٹوں جیسا بھائی اتنا پرایا ہو گیا تھا کہ سلام دعا تک کرنا تمہیں ناگوار گزرا تھا؟ مگر اگلے ہی لمحے ذہن نے ڈپٹ کر سلا دیا، اگر جو بہن نے اس کی الجھنوں میں کڑواہٹ کے کانٹے چبھو دیے تو کیا اخبی پھر سر اٹھا پائے گا؟ میں یہ شادی ہرگز نہیں کر رہی، آپ جا کر انکار کر دیں، نہیں تو میں عین شادی کے دن انکار کروں گی۔ انگلی اٹھا کر ان کو دفان ہونے کے کہتے وہ بستر کی طرف بڑھی۔ کھلے ہوئے دلکش بالوں کو گول مول کرتی اس کے ہاتھ اپنی پھپھو کے الفاظ پر ٹھہر گئے۔ محسن نے ہمیں یہی کہا تھا کہ تم دونوں کے درمیان 3 سال پہلے معاہدہ ہوا تھا، یہی کہ جس سے کہیں گے تم شادی کر لو گی، بس تمہیں باہر بھیج دے۔
اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ سب ایک جھوٹ ہے تو میں ضرور تمہارے لیے لڑتی عنایت۔ المیرا نے ہاتھ ہٹائے تو بال ابشار کی طرح پشت ڈھانپ گئے۔ مگر اب نہیں، اب تو ہرگز نہیں، جب تم نے تمیز اور حدود کی ساری سرحدیں پار کر دی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی بہنوں کی طرح رکھا، تمہاری سیاہ کاریوں پر پردے ڈالے ہیں۔ اسے رافعہ کی جذباتیت ایک آنکھ نہ بھائی، مگر جھگڑنے کی توانائی خود میں نہ پا کر وہ خاموش رہی۔ کیا میں نہیں جانتی تم نے اسکول میں کیا کارنامے کیے ہیں؟ المیرا کے ضمیر نے سر اٹھایا، جسے اگلے ہی لمحے خود غرضی نے لوری دے کر سلا دیا۔ کب کس کا سر پھاڑا ہے، کب کس لڑکی کے بال کھینچے ہیں، کب امتحانات میں نقل کے پرچوں سمیت پکڑی گئی ہو، تو کب کالج بنک کرنے پر تمہیں وارننگ لیٹر ملے ہیں۔ یہ سب میرے دل میں بسے راز ہے، اور خدا گواہ ہے آج سے پہلے میں نے ان رازوں کا ذکر نیرا امی تک سے نہیں کیا۔ المیرا کی نظریں جھکی، مگر گردن میں لگا سریا نہ جھکا۔ عقبی ناپسندیدگی سے بہن کا ترچھا رخ دیکھتا رہا۔ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، سمجھتی ہوں، مگر آج تم نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیا، یہ نہ میں قبول کروں گی نہ قبول ہونے دوں گی۔ اب تمہاری شادی ہوتی ہے، نہیں ہوتی، مرتی ہو، اجڑتی ہو یا بستی ہو، میں نے اپنی بہنوں جیسی بھانجی کو آج یہیں دفنا دیا۔ گیلی سانس کھینچتے وہ پھنکاری۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے جاتے ہوئے رافعہ کو ایک امید تھی کہ المیرا آئے گی، مگر وہ ایک بات فراموش کر گئی، یہ وہ 3 سال پرانی 4 دیواری میں قید بچی نہیں تھی۔ المیرا دنیا کی لذت چکھ کر آئی تھی، اور پھر جو دنیا چن لے اس کے لیے کون سے قاعدے اور کیا ہی قوانین۔ مجھے زاہد کے ہونے والے سالے کا نمبر چاہیے۔ 13 سالہ لڑکا جس کے قدم باہر کو اٹھے تھے، ہونے والی دلہن کے مطالبے نے اسے روک لیا۔ بہت کچھ یاد آیا اور بہت کچھ ہرا کر گیا۔ ابا نے منع کیا ہے، کچھ لفظ، اور وہ خود کو اس مطالبات کے تعلق سے آزاد کر گیا، جہاں مانگنے والا بھی ہمیشہ سے طے شدہ تھا اور مانگ پوری کرنے والا بھی غیر متبدل تھا۔ باب منصف۔ گلجان کو نہ خود چین تھا، نہ کسی دوسرے کو چین سے رہنے دیتی تھی۔ پہلے ہی وہ اپنی پچھلی نوکری سے تنگ تھا، اٹھا کر اب اسے عبداللہ کے ساتھ نگران بنا دیا تھا۔ اتنے قیدی نہیں تھے جتنے نگران کام پر تھے۔ فی الحال قلعے میں ایک یکوستہ سا کوہرام تھا، ہلچل تھی، مگر خوف کے بادلوں کی گہری چھاؤں میں قیدیوں کی قطار بنا کر ان مرتے بلکتے بے چاروں کو نہ جانے کہاں لے کر جاتے۔ عبداللہ نے اسے نیچے بھیج دیا، جا کر جیل خانوں کو صفائی کرواؤ۔ گدمی جلیبیاں والے مرد کو دیکھتے عبداللہ نے ناگواری سے کہا، یقیناً مل بانٹ کر نوکری کرنے کا شوقین نہیں تھا، مگر ملکہ نے تم پر نظر رکھنے کا بولا ہے۔ ایڑیوں پر پلٹتے عبداللہ نے سرمے میں ڈوبی آنکھوں سے دبیر کو گھورا۔ قریب آتے ان دونوں کا قد برابر ہوا۔ آنکھیں پوری کھول لو، پھر مجھ پر نظر رکھنا۔ اگر سامنے عام انسان ہوتا تو وہ اس تصدیق پر ضرور کوئی رد عمل دیتا، مگر دبیر السازار کو خدا نے ایسی نایاب مٹی سے بنایا تھا جو آندھی ہو یا طوفان بے اثر اور بے غرض رہتی ہے۔ وسیلے ڈگ بھرتے وہ ان بے سہارا آدمیوں کو لیتا نہ جانے کہاں فرار ہو گیا۔ ادھ کھلی آنکھوں والے دبیر نے کندھے اچکائے اور ایک طرف جاتی سیڑھیوں کو طے کرتے قید خانے میں آیا۔ بائیں اور دائیں طرف قدیم زمانے کی سلاخ دار کمرے اور وقت بدبو کے بھپکوں سمیت خالی تھے۔ یہ گل کی ہی کرامت تھی کہ بالآخر وہ اس جان لیوا بیڑیوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ اینٹوں سے مزین فرش کے عین درمیان میں کھڑے ہوتے اس نے کمروں کا تفصیلی جائزہ لیا، اور اس پر پہلی مرتبہ یہ بات انکشاف ہوئی کہ یہاں تو ضروریات زندگی گزارنے کی بھی اشیاء نہیں۔ فاتح اسلام کی آواز پر پلٹتے اس نے خوبرو مرد کو پانی سے بھری بالٹی اور 2 پوچے زمین پر رکھتے دیکھا۔ فاتح کی بھوری جلد سوکھنے لگی تھی اور آنکھوں کے گرد ہم وقت اداسی کی لکیروں سے اس کا غرور اور رعب گھٹ رہا تھا۔ میں جب پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تب غور نہیں کیا، اب ذرا دھیان سے دیکھا تو احساس ہوا یہاں نہ تو کوئی غسل خانہ ہے اور نہ ہی پانی پینے کی غرض سے مٹکے۔ ایک پوچا پانی میں ڈبویا جبکہ دوسرا دبیر کی جانب بڑھایا، یوں جیسے یہاں کسی کو بند کرنے کا مقصد ہی اسے آہستہ آہستہ محروم رکھتے تڑپا کر مارنا ہے۔ فاتح نے آئیبرو اچکاتے دبیر کو پوچا پکڑنے کا اشارہ کیا۔ خاموش کھڑا وجود بے حس و حرکت رہا۔ اب کیا بتائے، اسے صفائی کروانے کے لیے بھیجا تھا، صفائی کرنے کے لیے۔ ان کے پاس سانس لینے کو ہوا تو ہے، ایک وقت کا کھانا بھی مل جاتا ہے۔ نفرت سے مسکراتے فاتح نے ایک نظر ہر کمرے میں دوڑائی۔
جو جتنا خون مارتا ہے کھانا اس کو اسی حساب سے ملتا ہے، تلخی سے کہتے فاتر اب فرش رگڑنے میں مشغول ہو گیا۔ اور جو خون نہ مارے؟ ہاتھ میں تھامے لکڑی کے ڈنڈے پر دبیر کی گرفت پسینے سے تر ہوئی۔ تو پھر وہ خود مر جاتا ہے۔ سختی سے زمین کو رگڑتے اس نے ایک ہی جست میں سارا انتشار جسم اور ذہن سے آزاد کیا۔ وہ شان بے نیازی، شہد رنگ آنکھوں کا محفوظ سا باغیانہ تاثر اور دہشت ناک چال، سب کی سب پر انتشار، غصہ اور بے بسی کی سلاخوں نے بند باندھ دیا تھا۔ ماہ کامل صاف ستھرے سے سرمئی لباس میں المیرا کے استعمال شدہ تہہ خانے میں تھی۔ بستر پر چت لیٹی اپنے بال کی ایک لٹ سے کھیلتی انگلیاں قدموں کی آواز پر سست ہوئی۔ بعض اوقات چوہے بلی کے کھیل میں اس کی خوش فہمی وقت سے پہلے کھیل ختم کر دیتی ہے۔ جس آخری انسان کا چہرہ ماہ کامل دیکھنے کی روادار تھی، وہ بندی چل کر سب سے پہلے آئی تھی۔ حلق اندر تک کڑوا ہو گیا، بالوں کو انگلی پر لپیٹے ناگریزہ نگاہیں شمع اٹھائے ماہ نگار کو تک رہی تھی۔ جملوں اور لفظوں کا تبادلہ کیے بنا وہ متواضع سمت پر فرش رگڑ رہے تھے۔ جہاں فاتر اسلام کا انداز جارحانہ تھا، وہیں دبیر السازار کاہلی اور سستی کا پیکر بنا تھا۔ ماتھے پر آئے پسینے کو سر پر باندھے گئے کپڑے کے کنارے سے صاف کرتے وہ کمر پر ہاتھ رکھتے سیدھا ہوا۔ دبیر حرکات روکتے کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کمزور ہاتھ لباس کی جیب کو بڑھے۔ تم جانتے ہو دبیر، میں نے جامعہ میں کچھ عرصے کے لیے کیوں پڑھایا تھا؟ اپنی جیب تک بڑھتا ہاتھ یکدم ہی ٹھہر گیا۔ یہ کوئی جگہ تھی ایسی بے تکی بات کرنے کی؟ کیونکہ ڈیڈی کے لاپتہ ہونے کے بعد کوئی مجھے نوکری دینے پر رضامند نہیں تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ میں جس آدمی کا بیٹا ہوں اسے کوئی جاب دے کر وہ اپنے لیے خطرہ مول لیں گے۔ ہاتھ میں تھامے اوزار پر بیٹے کی گرفت گہری ہوئی۔ میرے باپ نے ان مفت خوروں کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، مگر وہ ٹھہرے ڈرپوک۔ عزیز بن خلد کی جھوٹی طاقت سے گھبرا گئے۔ دبیر السازار بنا اثر لیے اپنا کام کرتا رہا۔ اسے معلوم تھا سیدی کو ایسے دورے پڑتے رہتے ہیں، نہ بھی سنو تو اس نے فرق لیے بغیر پھر بھی بولتے رہنا ہے۔ تم بنی بنائی بساط پر طے شدہ مہرے چلاتی ہو نگار، جبکہ مجھے چال اپنی مرضی کی چاہیے اور نتیجے بھی نت نئے۔ اس کے اوپر اٹھے ہونٹوں میں بغاوت کا رنگ تھا۔ کہا تھا میں نے، تمہارا مسئلہ جس سے ہے اسے ستاؤ۔ میرے معاملات میں دخل انداز ہونے کا نتیجہ دیکھ لیا۔ حاکم اب سے محکوم ہے۔ تیز تیز غراتے ہوئے کامل کے کانوں سے دھواں نکلوا گئی۔ ایک اندر تپ رہی تھی، دوسری باہر آگ بگولا تھی۔ جانتے ہو، تمہیں جامع میں دیکھ کر میرے ذہن میں پہلا خیال کیا آیا تھا؟ دبیر کے جواب کا انتظار کیے بنا اس نے خود ہی جملہ بڑھا دیا۔ میں اس انسان کو ٹھیک کروں گا، پھر جب میرے ڈیڈ واپس آئیں گے تو وہ صبح شام میری تعریفوں سے ان کے کان کھا جائے گا۔ اپنے مزاح کا خیز خیال پر ہنستے اس نے پوچھا پانی اور صرف میں ڈبویا۔ انسانوں کو فکس نہیں کر سکتے سیدی، لباس کے کف موڑتے فاتر نے سر ہلاتے اقرار کیا۔ معلوم ہے، پھر ایک سلاخ دار جیل کا دروازہ واقعہ، لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں اگر میں اپنے عمل میں کامیاب ہو جاتا تو کیا تم ابوالسلام ظہور کے سامنے میری تعریف کرتے؟ بھوری بادامی آنکھوں میں سکوت کی چھاپ بنی۔ چہرہ قدرے اٹھا کر فاتر اسلام کو سلاخ دار دروازے کے بیچ اساتدہ پایا۔ جواب دو دبیر، کیا تم ابوالسلام ظہور کے سامنے میری تعریف کرتے؟ فاتر کی کہانیوں کو اس کا ماتم رونا سمجھ کر نظر انداز کرتے دبیر پر بے یقینی کا پہاڑ ٹوٹا۔ وہ سب تو در حقیقت ماہ ملکہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے ابتدائی جملے تھے۔ وہ یہاں دل ہلکا کرنے نہیں، بلکہ اس شخص سے جو کماری کے بقول اس کے والد کا ساتھی تھا، اس سے اپنے باپ کی باتیں کرنے آیا ہے۔ دبیر السازار بھول گیا تھا کہ فاتر اسلام کندھا دیتا ہے، کندھا لیتا نہیں۔ میرے ایک اشارے پر تمہیں مارنے سے پہلے یہاں کوئی ایک لمحہ سوچے گا بھی نہیں۔ دیوار سے ٹیک جوڑتے چہرہ اٹھایا اور زہر آمیز انداز میں یاد دہانی کروائی۔ کچھ عرصہ پہلے اس جملے پر نگار کی وسعت بس مٹھی بھینچنے تک محدود تھی۔ اب کی بار وہ ہونٹ کا کونا اٹھاتے محفوظ ہوئی۔ جس کو تم اشارہ دو گی مت بھولو، وہ تم سے زیادہ اپنے مقصد کا سگا ہے۔ کامل نے ہاتھ ہلاتے اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ نگار کے بس میں ہوتا تو اس ساحرہ کا منہ نوچ لیتی۔ عنبر آنکھوں میں آباد سوالات کے جہاں کو دیکھتے اس کا حلق اندر تک خشک ہونے لگا۔ سیدھا ہوتے وہ آمیزے کی بالٹی تک آیا اور چہرہ جھکاتے پوچھا اس میں ڈبویا۔ فاتر کی نگاہیں منتظر اور بے صبر تھی۔ کر دیتا میں تعریف، مثلاً۔ وہ آدمی بے صبری کا پیکر تھا۔ دبیر نے کندھے اچکائے۔
یہی کہ آپ کا بیٹا بہادر ہے، سب کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے، اس کے مقاصد بلند ہے اور اس کی راہ ایک دم سیدھی۔ پوچھا اٹھاتے ہوئے ایک جیل خانے میں گیا۔ پانی کے ٹپ ٹپ قطروں نے اس کا پیچھے تک سفر کیا۔ اگر تم اتنی ہی پرامن ہو کہ وہ سب تمہارے اشاروں پر چلیں گے تو اسے کہہ دینا۔ شمع چہرے کے قریب لائی۔ ماہ ملکہ کا زوال عروج پر ہے، خود پہ فاتحہ پڑھ لے، کیونکہ وہ چار سوچ کے ساتھ نہیں، سازش کے تحت یہاں تک لائے گئے ہیں۔ اس بار اس پکی عمر کی عورت کے لہجے میں تباہی کے اندیشے اور راستہ بدلنے کی تنبیہ تھی۔ بالوں کو گول مول کرتی کامل ہلکا سا قہقہا لگاتے ہنس دی۔ تباہی سے تم جیسے مقصد پرست لوگ ڈرتے ہیں، مجھ جیسے نفس پرست نہیں۔ ماہ نگار کا دباؤ شمع کے کنارے ایک دم بڑھا۔ حیثیت کا فرق یاد دلوانا کامل کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تو جواباً وہ کیا کہیں گی؟ 6 فٹ 1 انچ کا وجود ابھی بھی دروازے میں کھڑا تھا۔ ہنس دیں گے اور کہیں گے میرا بیٹا نہایت ناکارہ اور نالائق ہے۔ جو مرد ہر وقت کسی کی مدد کے لیے موجود ہو بہادر نہیں، بیوقوف کہلاتا ہے۔ 5 فٹ 3 انچ کے آدمی چہرہ پھیرے بول رہا تھا۔ اس کی آواز کی گونج خالی کمروں میں بلند تھی۔ انہوں نے آپ کو مغرور اور سخت جان بنانا تھا، آپ اس کے مقابلے نرم دل اور غمگسار بن گئے۔ دبیر کی پیٹھ کو دیکھتے وہ سر جھکاتے آسودگی سے مسکرایا۔ 2 مرد ایک دوسرے سے چہرہ پھیرے اپنے قید کی چوکھٹوں میں کھڑے تھے۔ فاتر مسکراتا ہوا اپنے قید سے نکل گیا۔ دبیر السازار وہیں کھڑا اسے صاف کرتا رہا۔ تمہیں اپنے زوال سے غرض نہیں؟ اسے واقعتاً حیرت ہوئی۔ اگر نہیں ہے تو پھر تم یہاں کیوں ہو؟ سرمئی جیل میں بیٹھی عورت نے بے فکری سے ٹانگیں پھیلائی اور پاؤں پر پاؤں رکھا۔ ماہ ملکہ کی تباہی ماہ کامل کی تباہی نہیں، میں اشارہ دینے والی ہوں، اشارہ لینے والے اور بہت۔ اتنے سال گزرنے کے بعد وہ جان گئی تھی ماہ کامل کو سنجیدگی کبھی چھو کر بھی نہیں گزری۔ تمہاری لالچ کی کوئی حد ہے؟ نگار نے جیل کی چوکھٹ سے قدم پیچھے اٹھائے۔ کامل کی مسکراہٹ میں خود پسندی تھی۔ لالچ پر حد بندی کر دو تو وہ لالچ تھوڑی نہ رہتی ہے۔ جہاں سے میسر ہو نوچ لو، یہی قانون ہے اور یہی رہے گا۔ وہ کہانیاں سنانے کا فن جانتی تھی اور نگار انہی کو پڑھنے سے محروم تھی۔ تم میرے باپ کے متعلق کیا جانتے ہو؟ تمہارے نزدیک وہ کیسے آدمی تھے؟ راہداری کا فرش دھوتے ماتھے پر موجود لٹ جھولنے لگی۔ زیادہ نہیں، بس یہ معلوم ہے وہ کافی شدت پسند صحافی تھے، خود کو عقل کل تصور کر کے خطرناک راستوں کا سفر کرتے تھے۔ فاتر دل کھول کر ہنسا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھے زیادہ پسند کرتے ہوں گے یا میری بہن کو؟ دبیر نے کندھے اچکائے جیسے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں۔ ظاہر ہے آپ کی بہن کو۔ باپ کو بیٹیوں سے ہی زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اس بار مصری مسکرایا تو اس کے ترچھے لبوں میں اداسی تھی۔ کاش وہ مجھ سے محبت کرتے ہوتے، ان کی ہر بات میں میرا ذکر ہوتا، تبھی آپ ایک انسان کو درست راہ پر لگا کر ان کی داد وصول کرنا چاہتے تھے۔ ایک تھکن زدہ سانس خارج کرتے اس نے اپنی کم عقلی تسلیم کی۔ کندھے کے پار سے دیکھتے دبیر السازار کی دھڑکن پرسکون ہونے لگی۔ فاتر کے سوالات کا جواب بنا ماہ ملکہ کو للکارے وہ احسن طریقے سے دینے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس بار تم ہار جاؤ گی۔ کامل نے نفی کرتے گردن ہلائی۔ ہار کا ڈر اسے ہوتا ہے جو جواب دہ ہو۔ کامل معاشرے کی انگلیوں سے آزاد ہے۔ موت برحق ہے، نہ آزاد میں فرق کرتی ہے نہ قیدی کو بخشتی ہے۔ الٹے قدم دور جاتی وہ کامل کو اندھیرے میں کرتی گئی۔ سیڑھیوں تک پلٹتے بھی کامل کی بے فکر ہنسی نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ ہاتھوں میں صفائی کا سامان اٹھائے پہلی منزل کی راہداری پر چلتے 2 شانہ بشانہ مرد خاموش تھے۔ ایک سناٹا ان کے درمیان تھا۔ دوسرے نے اس 2 منزلہ عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ 4 دن اور ہفتہ مکمل ہو جائے گا، 11 دن اور زندگی مکمل ہو جائے گی۔ سر جھکائے وہ سیڑھیوں تلے فاتر کے کمرے کے قریب آئے۔ جلے ہوئے باورچی خانے پر نظر پڑی تو دبیر نے بنا دیکھے ہی چہرہ پھیر لیا۔ قدم ان 3 سیڑھیوں کے وسط میں ٹھٹکے۔ فاتر اسلام کی تیوری چڑھی۔ سامنے ہی شہزادی ابیل کمر پر ہاتھ رکھے دروازے کے سامنے ایستادہ تھی۔ تاثرات خوشحال تو قطعی نہ تھے۔ کماری کے توڑے گئے سچ اور حقیقت کے پہاڑوں کے بعد ابیل کو دیکھتے ہی اس کی کاذبین سے نفرت کرتا خون جوش میں آیا۔ میرے خلاف ملکہ کو تم نے بھڑکایا ہے نا؟ شک و شکوک سے پاک اس نے فاتر پر کھڑا الزام لگایا۔ یہ کس ملکہ کی بات کر رہی ہے؟ دبیر کی جانب جھکتے اس کی آنکھیں اب بھی ابیل پر تھی۔ میں ہماری حقیقی ملکہ گلجان کی بات کر رہی ہوں۔ جہاں دبیر کے لب واہ میں ہلے تھے، او میں ہلے، وہیں فاتر کے بیزاریت مزید گہری ہوئی۔
مجھے تو روز اول سے معلوم تھا تم کسی کے ساتھ وفادار نہیں۔ پچھلی ملکہ کو ہٹانے کے لیے تم میری دوست کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہے تھے۔ میری دوست کے الفاظ پر فاتر کی بھویں تعجب میں ماتھے سے جا لگی۔ اور اب تم میرے خلاف اس کے کان بھر رہے ہو؟ وہ پہلی والی گل نہیں رہی، وہ بدل گئی ہے، تم نے اسے بدل دیا ہے کیونکہ اس پر تمہاری حقیقت کھل گئی ہے۔ شہزادی صاحبہ، ظاہر ہے اب وہ پہلے جیسی کٹ پتلی نہیں رہ سکتی۔ دل میں خود کلام ہوتے اس نے بمشکل آنکھیں گھمانے سے خود کو روکا۔ ابیل کے خون خوار تاثرات کو دیکھ کر لگتا تھا اگر اس کے بس میں ہوتا تو فاتر کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دیتی۔ مرد کے ہاتھوں نے اس کی گردن پر گھیرا تنگ کیا اور وہ کمر کے بل کرسی سمیت زمین بوس ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کامل کو بھڑکانے کی؟ تم ہوتی کون ہو اس کا مقابلہ کرنے والی؟ سیاہ لباس میں موجود ذبیح اللہ کی زبان سے کف اگل رہا تھا اور آنکھوں سے جلال۔ ماہ نگار کا دم گھٹ رہا تھا مگر زبان تالو سے لگی تھی۔ اس نے ایسا سنگین رد عمل دور سے ہی بھاپ لیا تھا۔ تم نے جو اخذ کرنا ہے کرو۔ اس کی ایک طرف سے ہو کر گزرتے فاتر نے ہاتھ دروازے کے لیے بڑھایا جب اچانک ہی ابیل نے کندھے سے پکڑتے اسے خود کی جانب کیا۔ اس کا انداز ہذیانی اور منتشر تھا۔ تم نے پہلے مجھے بھی ورگلایا اور میری بے وقوفی تھی کہ تم پر اعتبار کر لیا۔ اب تم گل کو بھی بہکا رہے ہو۔ مگر انگلی اٹھاتے تنبیہ کی، میں اسے راستے سے بھٹکنے نہیں دوں گی۔ فاتر کی پہلو میں گری مٹھی بھیج گئی۔ ایک نظر ابیل کی اٹھی انگلی کو دیکھا اور پھر دوسری ناپسندیدہ نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ 2 قدم اٹھاتے وہ یکدم ہی آگے آیا۔ مشیر ابیل سٹ پٹا کر دیوار سے جا لگی۔ دبیر ہاتھ میں جھاڑو پوچھا اٹھائے سامنے لگی سرکس دیکھنے پر مجبور تھا۔ دونوں ہاتھوں سے کھانے کے نگران کو پیچھے ڈھکیلتے نگار نے سختی سے پیوست دانتوں کے بیچ کہا، مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا میرے بغیر تم کچھ نہیں ہو عبداللہ۔ یہاں نگار کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ وہیں ذبیح اللہ نے دوبارہ حلق پر اپنے ہاتھ تنگ کیے۔ لہو برساتی آنکھوں میں نگار پر آئے غصے سے زیادہ ان 4 مصائب کی پیدا کردہ خفگی زیادہ تھی۔ میرے پاس اتنا غیر ضروری وقت نہیں کہ تم عورتوں کے معاملات میں دخل انداز ہوں اور کسی تیسرے کی طرح 2 کو آپس میں لڑواؤں۔ تم سے تمہاری دوست قابو نہیں ہو رہی تو یہ مشیر خاص کا رتبہ کیا خاک قابو ہوگا؟ دیوار سے کچھ انچ دور کھڑی ابیل مضبوطی سے سر اٹھائے اس کے متنفر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر میں نے اسے راستے سے بہکانا ہی ہوتا تو آج میں مشیر ہوتا اور تم ہاتھ میں جھاڑو پوچھا لے کر فرش رگڑ رہی ہوتی۔ میری پیدا کردہ بدگمانیوں کا عملی ثبوت تو تم بھی اپنے لرزتے قدموں میں دیکھ ہی چکی ہو۔ آئی بروج کا کر ایک جتاتی نگاہ ڈالتے اس نے قدم پھیر لیے۔ ابیل کا چہرہ مارے ہتک کے دہکنے لگا۔ نگار کا سانس گھٹنے لگا۔ کھانستے ہوئے اس کی آنکھیں ابلنے کو تھی۔ یہاں پر خدا میں ہوں ماہ نگار، میری پرستش کیے بنا تم کچھ بھی نہیں۔ اسے مزید زمین میں دباتے ذبیح اللہ کا لہجہ غیر انسانی تھا۔ مجلس شیاطین کا سربراہ اپنے ہی ایک ہمراہی کی جان لیتے فتح کے سرور سے ہنسنے لگا۔ نگار مزاحمت کرتے اسے خود سے دور ڈھکیلنے کی سعی میں ناکام ہوتی رہی۔ میں نے نگار جی کو خود کہتے سنا تھا کہ تم غدار ہو، اپنے علاوہ تم کسی کا نہیں سوچتے۔ میری ملکہ جانتی ہے کہ تم ان کے ساتھ مخلص نہیں۔ دروازے کی کنڈی کھولتے فاتر کے لیے ابیل کی چیخ پکار بے معنی تھی۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ تم صرف اپنے مفاد کی خاطر انہیں استعمال کر رہے ہو۔ تم ماہ ملکہ کی تباہی کی نیت سے یہاں آئے ہو۔ تم ایک جاسوس، دھوکے باز اور منافق ہو۔ دروازہ کھولتے اس نے پلٹ کر ابیل کا سرخ ہوا چہرہ دیکھا۔ غصے سے دوہری ہوتی لڑکی پر سر تا پیر ایک رسمی نظر ڈالتے فاتر نے کندھے اچکائے، جس کو بتانا ہے بتاؤ، میں خدا کے بعد صرف اپنی ملکہ کو جواب دہ ہوں۔ ایک جملے میں اس کی تمام کوششوں اور الزامات کا نچوڑ نکال کر وہی ابیل کے منہ پر مارتے وہ کھٹاک سے دروازہ بند کرتے اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ وہاں کھڑی چٹیا کندھے پر ڈالی لڑکی کی بائیں آنکھ غصے سے پھڑکنے لگی۔ دل کیا یا اپنے بال نوچ لے یا اندر گئے آدمی کو گنجا کر دے۔ بے بسی سے بھاری ڈگ اٹھاتے سر اٹھایا تو دبیر السازار کو خود کی طرف دیکھتا پایا۔ بے اثر اور غیر دلچسپ وجود پر لعنت بھیجتے وہ اسے ایک طرف ڈھکیلتے پہلی منزل میں غائب ہو گئی۔ ہاتھوں میں صفائی کا ساز و سامان اٹھائے وہ کشمکش میں تھا کہ اسے کہاں رکھے۔ فاتر تو اسے بھول بھال کر اپنے حجرے میں غائب ہو گیا تھا۔ دروازے پر ہوتی بلند دستک پر کان لپیٹتے ذبیح اللہ نے اپنا عمل جاری رکھا۔ نگار کے کھانسنے اور غرانے کی آواز ذبیح اللہ کی مکروہ ہنسی اور گنگناہٹ میں دب رہی تھی۔ بھاری دروازوں پر دستک دوبارہ ہوئی۔ ذبیح اللہ کی گرفت تلے
عورت مچل اٹھی۔ دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ نگران کے ہاتھ کسی نے کھینچ کر ہٹائے۔ مشیر خاص گہرے سانس لیتے سیدھی ہوئی۔ آنے والے نے نیلے کافتان والی عورت کو سہارا دیا۔ نگران نے قہر برساتی نظروں سے مدخل شخص کو دیکھا۔ آنکھوں کی سیاہی پھیل کر سفیدی انسانیت کو نگل چکی تھی۔ ماہ نگار کی پشت ہلکے سے سہلاتے کماری نے ایک مکانی کی نگاہ غصے سے ہنکار بھرتے نگران پر ڈالی۔ کام ہو گیا ہے۔ 3 لفظ اور ذبیح اللہ کے مڑے ہونٹ اوپر کو اٹھے۔ گہرے سانس تیز ہوئے اور کھنکتی مدھم ہنسی جانفشار کہکہے میں بدلی۔ یہاں کا خدا وہ تھا۔ اس کے مقابلے میں آنے والا ہر انسان اذیتناک شکست کا حقدار تھا۔ ماضی 5 سال قبل پاکستان۔ کل اس کی مہندی تھی اور آنکھوں کے سامنے اسے پھانسی گھاٹ کا پھندا کچھ انچ کے فاصلے پر جھولتا دکھ رہا تھا۔ فی الحال آج کے احوال میں جیتے ہیں اور محسن حسین کے اس حوث زدہ گھر کے چھت پر موجود رنگ برنگے مہمانوں کے درمیان ایک خالی کرسی کھینچ کر ٹانگیں اوپر کرتے ہیں، پشت پیچھے کرتے ہیں اور سکون سے نشست پر جم جاتے ہیں، کیونکہ ڈرامہ تو ابھی شروع ہونا تھا۔ پہلے وہ سبز لباس کے امتزاج میں بنا سادہ جوڑا خوبصورت تھا۔ مباد کے تاثرات کے مقابلے المیرا عنایت محسن گیندے کے پھول اور سبز چندری دوپٹے سے سجے جھولے پر منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ کوئی نومولود بچہ بھی محسوس کر سکتا تھا دلہن کے مزاج خاصے تنگ اور کانوں سے تواتر دھواں نکل رہا تھا۔ یہ اس کا اور زاہد کا اکٹھا مایو تھا جس میں صرف گھر میں موجود لوگ مدعو تھے۔ کیا اس کی ضرورت تھی؟ نہیں۔ کیا کسی نے اس کے احتجاج کو اہمیت دی؟ ہرگز نہیں۔ کیا زاہد مسلسل 1 گھنٹے سے بتیسی نکالے ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنا تھا؟ ہاں۔ اور المیرا کا بس نہ چلتا سامنے رکھا ہلدی کا لیپ سارا اس کے سیاہ کرتے پر انڈیل دیتی۔ بہن کی خوخار اور جارحانہ صفات سے مکمل باعلم ہوتے اس نے قصداً دور ایک پلاسٹک کی کرسی لگا کر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ مسلسل بھائی کو گھورتے اب تک تو المیرا کی آنکھیں بھی دکھنے لگی تھی۔ بے یقینی تھی یا بے بسی کہ وہ المیرا ہونے کے باوجود بھی کچھ کرنے سے محروم تھی۔ 2 لڑکیاں اطراف میں بیٹھی اس کے ہاتھوں پر زبردستی مہندی لگا رہی تھی جب ایک نے سر اٹھاتے شرما کر سوال کیا، جسے مایو کی دلہن المیرا نہیں وہ ہے۔ باجی کیسر بھائی کا نام لکھ دوں؟ المیرا نے کمال جبر سے جواب ٹھنڈا مارنے سے خود کو روکا۔ اپنے منگیتر کا نام لکھ دو۔ جتنی تلخی سے اس نے کہا اس سے کہیں زیادہ حیا سے دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جس کا منگیتر تھا وہ تو ہتے سے اکھڑ گئی۔ جو اب تک شدھ سنگل تھی وہ اب منہ میں انگلی ڈالے تماشے کی منتظر ہوئی۔ بڑی بدلحاظ ہو تم، ایسی لڑکیوں کے گھر نہیں بستے۔ میرے ایسے بدشگون ارادے بھی نہیں، نوبت سے کہتے سر جھٹکا۔ تبھی محسن حسین سمیت زاروان محسن چھت کے زنگالود دروازے سے محفل میں شامل ہوئے۔ اس کے باپ کی ٹھان ہی نرالی تھی۔ دلہن دلہا چھوڑتے سب محسن کی جانب یوں متوجہ ہوئے جیسے چاند سے کوئی ماورائی مخلوق اتر آئی ہو۔ کلف لگے کرتے والا اس کا باپ منظر عام سے ہٹتے زاہد کے قریب بڑھے۔ المیرا کی نظر اپنے منجلے بھائی سے جا ملی۔ اتنے سالوں بعد وہ کافی بدل چکا تھا۔ زاروان محسن کو دیکھ کر پہلا خیال ڈرامہ میں آنے والے ان انفرادی کرداروں کا آتا تھا جن کا واحد مقصد منہ پر کپڑا چڑھا کر ہیروئن کو لوٹ کے ہیرو پنتی کا موقع دینا تھا۔ آسان الفاظ میں وہ شکل سے ہی چور موالی لگتا تھا۔ اللہ نگہبان۔ بہن کے قریب آتے 20 سالہ لڑکے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فی تنظر مسکراتے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ حور دیکھ اڑندے خواب اور دیکھو اڑنے کے خواب۔ المیرا کی چھوٹی برداشت پیالے سے اچھال کر ناقابل برداشت ہوئی۔ غصے سے نتنے پھلاتے آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑی۔ یہی بات میں تمہاری میت پر آ کر کہوں گی۔ المیرا کی بات کا اثر لیے بنا زاروان نے اس کے دوپٹے والے سر پر اپنی گرفت سخت کی، کان کے قریب جھکا جو ہر دیکھنے والی آنکھ میں بہن بھائی کا جذباتی سین مانا گیا۔ 30 منٹ بعد تو جنازہ تمہارا اٹھے گا مسز المیرا عنایت قیصر۔ اس کی کشادہ پیشانی پر خطرے کے بل رونما ہوئے۔ زاروان تو اپنی بات کہہ کر پیچھے ہو گیا، البتہ المیرا کی آنکھیں خوف و ہراس کے مارے پھیلی۔
चेहरा फेर कर एक कोने में देखा, जहाँ बरकी कमकमों तले मोहसिन जाहिद से कुछ कह रहे थे। बाप के तासुरात सुलह फहम थे, जबकि जाहिद की इल्तिजाइया या कुर्बानी का बकरा भी हलाल होने से पहले यही कैफियत महसूस करता है जिससे इस वक्त अलमीरा गुजर रही थी। पीले और हरे शलवार कमीज और गेंदे के फूल से बने झुमके पहनकर बैठी औरत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाप को अपनी तरफ बढ़ते देखते उसकी धड़कन बेसाख्ता तेज हुई। कुछ इंच के फासले पर ठहरते अलमीरा ने सर उठाते बाप का मसरूर चेहरा देखा। नर्म गदाज हाथ उठाते उन्होंने शफकत से अलमीरा के सर पर रखा। ताज्जुब आमेज बात ये थी, उस लम्स में खालीपन के सिवा कोई हिद्दत नहीं थी। राफिया को कहो इनायत को तैयार करे, आधे घंटे बाद इसका निकाह है। बाप का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था, अलमीरा अपने कद समेत मुकम्मल खड़ी हो गई। वजूद सर पैर शिकस्त के डर से काँप रहा था। वो अलमीरा थी, उसे कैद करने के लिए बनाया था, कैद होने के लिए नहीं। ये बात उसे कुछ अरसे पहले जामे में एक लड़के ने कही थी, जिसे वो पल्लू से बांध कर न जाने कितने दिन ही खुद पर फख्र करती रही। नहीं, उसकी आवाज़ किसी खाई से आई। ये नहीं हो सकता। मोहसिन की हर नक्श पर नागवारी की छाप बनी। मेरा निकाह 2 दिन बाद था, फिर आज कैसे? हकीकत से नावाकिफ वहाँ मौजूद औरतें उसे दुल्हन की फितरी बौखलाहट में तशबीह देने लगीं। दूल्हे वालों का कहना है उनके ख़ानदान में मेहंदी से पहले निकाह किया जाता है। तुम अकेली नहीं हो, जाहिद और अज़मीना का निकाह भी 30 मिनट बाद होगा। फूलों से मश्क नहीं गलने की बू आई। बरकी कमकमों ने खुशियां नहीं बदहाली का उजाला किया। हाथों पर लगी नम मेहंदी कीड़ों की तरह जिल्द नोचने लगी और उसे अंदाज़ा हुआ मोहब्बत होने लगे तो दिल बदल जाते हैं, नफ़रत हो जाए तो दिल बंद हो जाते हैं। मैं ये शादी नहीं करूँगी। मोहसिन जो जाहिद के साथ मामला तय करते दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, पुश्त से उभरती उसकी चीख सुनकर ठहर गए। सिया शलवार कमीज़ वाले मर्द ने कुनखियों से बाप से सुर्ख होते चेहरे को देखा। बाप के सुर्ख होते चेहरे को देखा। अलमीरा कहती थी जाहिद डरपोक है। अगर अलमीरा अपने बाप की असलियत जान जाएगी तो कहेगी जाहिद तुम डरपोक नहीं, तुम तो हमारी ढाल हो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। अगर आपने ज़बरदस्ती की तो ऐन निकाह के वक्त इनकार करूँगी। गुस्से से उसकी आवाज़ बुलंद होते काँपने लगी। मैं भी आपकी बेटी हूँ अब्बा, अब ज़बान दी है तो पीछे कैसे हटूँ। हाजिरीन महफिल बेटी की बेबाकी पर हैरत ज़दा रह गए। कुछ औरतों ने खुलते मुंह पर हाथ रखा, कुछ ने अपने बच्चियों के खुले कान पर, और कुछ आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखते खिसियाने अंदाज में हंसी। कहती थी ना लड़की बाहर ना भेजो, लो अब आ गया बेटी का किसी अरबी पर दिल, और पल्लू से मुंह ढक लिया। राफिया तुमने इसको समझाया नहीं था? मोहसिन आज कदकाठ में उससे बड़े कभी ना लगे। एक तरफ खड़ी अधेड़ उम्र औरत ने खुशकिलब तर किए। उन्हें क्या देख रहे हैं? इधर मेरी तरफ देखिए। चुटकी बजाते बाप को खुद की तरफ मुतवज्जा किया। मोहसिन का दिमाग इस बदतमीजी पर बल खाने लगा। एक तरफ कश्मीरी चाय की ट्रे उठाए। वो भी मोहसिन खामोश था, मगर उसकी भूरी सब्ज निगाहें रोने के दर पर थी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं तुम क्या करोगी? नहीं तो क्या करोगी तुम? सर्द लहजे में उसकी बात काटी। कुछ देर तक सारे में सन्नाटा रहा, जब एकदम कहीं से बाबा की रानी हूँ, आंखों का पानी हूँ, बह जाना है जिसे 2 पल। सबकी नज़र एक तरफ मौजूद गानों के इंतज़ाम पर उठी, जहाँ डीजे एक तरफ मुँह खोले तमाशा देख रहा था। सॉरी सॉरी, हाथ उठाते झट गाना बंद किया और सब दोबारा सामने लगी सर्कस की तरफ मुतवज्जा हुए। आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं बाबा, थक कर कहते हुए भी उसने अपनी गर्दन नीचे ना की। शादी कोई जुल्म नहीं है। अलमीरा तो जैसे इस वजाहत पर फट पड़ी। शादी जुल्म नहीं, शादी जहन्नम है। अलमीरा की चीख पर सांस रोकने की आवाज़ आई। सीढ़ियों के करीब खड़ी वजीह मर्द का सारा वजूद बेदम हुआ, मगर कदम वहीं बर्फ रहे। मुझे शादी के कॉन्सेप्ट से ही नफरत है। पूरी उम्र की बामुशक्कत कैद, इतनी जिम्मेदारियाँ, इतनी रस्मी बातें, इतनी कुर्बानियाँ, मेरा दम घुटता है। वो चिल्ला उठी। मैं क्यों खुद को ताउम्र किसी के साथ मुसल्लत रखूं? मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, मुझे नहीं बनना किसी की बीवी। अलमीरा का अगला जुमला हलक में ही ठहर गया, जब न जाने कहाँ से किसी ने उसकी घनी चुटिया दबोचते उसका सर उठाया। जमरद आंखें मारे डर के फैली और लफ्ज़ की निकालते वाह हुए। तुझे कुछ ज्यादा ही पर नहीं लग गए? गाली। बाप भाई के सामने खड़े होकर ये बकवास करते शर्म नहीं आई?
پہلے مجھے شک تھا کہ تیرا کردار خراب ہے، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ کردار سمیت خون بھی گندا ہے۔ سختی سے دبوچے بالوں کو آگے پیچھے کرتے محسن نے یکدم گرفت اس کی گردن کی پشت پر سخت کی۔ المیرا نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے انہیں دور ڈھکیلنا چاہا۔ اس کے تینوں بھائی وہاں موجود تھے، مگر ایک سیٹی بجاتے محفوظ ہو رہا تھا، ایک چائے اٹھائے بے حس و حرکت تھا، جبکہ ایک نے آنکھیں سختی سے نیچے گردن پھیر لی۔ مقابلہ کٹھن تھا مگر تینوں ہی بزدل تھے۔ بہت میری برداشت آزما لی تم نے، اب تم دیکھو گی وہ اصل روپ جسے دیکھتے حسنان نے زندگی گزاری تھی۔ بالوں سے کھینچتے اسے آگے دھکیلا جب المیرا کا گھٹنا بری طرح لکڑی کے میز سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل دھڑام ہوئی۔ ہاتھ جا کر رافیہ کے نیل پالش لگے پاؤں پر گرے۔ پہلے سے ابتر ہوئی مہندی کا کوئی حال نہ رہا۔ بزن نظروں سے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اپنی پھپھو کو، جہاں کل کے کہے اعلان کی باقیات مکمل طور پر زندہ تھی۔ اس سے پہلے کہ عنایت کچھ کرتی، محسن نے دوبارہ اس کی گردن سمیت بال دبوچے۔ لمبے بالوں کا پہلا نقصان وہ بآسانی ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ بے دردی سے اسے کھینچتے دوپٹہ پیروں میں ہی لڑک گیا جب اس میں قدم پھنسے اور وہ گھٹنوں کے بل چپ سے زدہ فرش پر گری۔ منہ سے گالی اور کف نکالتے وہ پھر بھی نہ رکے۔ کندھا دبوچتے اسے سیڑھیوں کی جانب دھکا دیا۔ قریب سے گزرتے المیرا نے ایک نظر زاہد پر ڈالی۔ اس نظر میں اتنا زہر تھا، زاہد تا عمر بھی کوشش کرتا تریاق میسر نہ ہوتا۔ تمہیں آج پتہ چلے گا بیٹا کہ محسن حسین کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ٹھہرتے انہوں نے بے دردی سے اس کی بھری گالیں دبوچی۔ المیرا کے چہرے پر مہندی کی چھاپ تھی، جبکہ دائیں ایبرو کے قریب خون کی پتلی لکیر۔ ہر آدمی باپ ہونے کا حق نہیں رکھتا، وہ مشکل کہتے ہوئے بھی اس نے مزاحمت کرنے کی تگ و دو نہ چھوڑی۔ محسن نے اس کے جبڑے پر گرفت اور اس قدر سخت کی کہ اندیشہ تھا اگر مزید گہری ہوئی تو ایک دو دانت تو ٹوٹ ہی جائیں گے۔ وہ ایک جہنم لگا کر آئی تھی اور دوسری اس کی منتظر تھی جب محسن نے اس کے اور زاروان کے ملحقہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسٹور کے طور پر استعمال ہوتے اس تنگ سے کمرے میں فی الوقت کھڑکی سے آتی چاندنی کی روشنی سمیت کمکموں کا کچا عکس تھا۔ بے دردی سے اسے بیچ کمرے کے پھینکتے وہ چوکھٹ میں کھڑے ہوئے۔ ہانپتے ہوئے المیرا نے بمشکل سر اٹھاتے پیچھے دیکھا۔ گردن سوج چکی تھی، چٹیاں بکھر چکی تھی اور پھولوں کے بنے جھمکوں پر برائے نام پھول بچے تھے۔ دروازے میں کھڑا ہوا مرد مجلس شر میں حاضری دے کر آیا تھا۔ بیٹی کی مہندی باپ کے بازو اور کپڑوں پر اپنا نشان چھوڑ چکی تھی۔ یہ ہے تمہاری اوقات اور یہی تھی حسنہ کی اوقات جب اس نے میری مخالفت کی۔ سخت گیر آخری نگاہ ڈالتے دروازہ مکمل شدت سے بند کیا۔ یہاں اس کی گونج کم ہوئی، وہیں المیرا متوازن کھوتے ہتھیلی کے بل فرش بوس ہوئی۔ اس کے میک اپ سے آری چہرے پر گر تھی، چھوٹی ناک کے کنارے نم خون تھا اور سخت نظریں کسی بھی پانی سے پاک تھی۔ ان میں نمی آ جاتی تو المیرا تھوڑی رہتی۔ باپ محافظ۔ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی تھی۔ اب یا تو ان کے طے شدہ منصوبے پر سبز جھنڈی لگے گی یا سفید کفن چڑھے گا۔ میناروں سے اٹھے حال میں کھڑے وہ اپنی رعایا کی پسماندہ شکلیں دیکھتے ترس کھا کر رہ گئی۔ بھوک سے کانپتے لوگ، بخار میں تڑپتے وجود، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے مفلسین۔ گل جان سر اٹھائے دوسری منزل کی بار سے بمشکل ٹنگے لوگوں کو دیکھتی سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ صبح کے ہی لباس پر کامدار چگا پہنے اور سر پر یکتا ہیرے کا تاج پہنے اس نے اطراف میں بکھری اشیاء دیکھی۔ فاتر اور کچھ ملازمین لوگوں کے کمروں سے ہر طرح کی بچی کچی چھپا کر رکھی کھانے کی اشیاء جمع کر کے لائے تھے۔ یہ حکم گل نے ہی دیا تھا۔ 24 گھنٹے پانی پر گزارا کرنے کے بعد اس کا دماغ بند ہونے کے قریب تھا، پانی بھی وہ جس میں ادویات کی ملاوٹ تھی۔ یہ کھانا لوگوں نے سیج سیج کر رکھا تھا، شاید وہ بھی کسی مشکل گھڑی کو بھانپ چکے تھے۔ دوپہر میں ہوئے واقعے کو نظر انداز کرتے اس نے گہری سانس خارج کی اور قلیل تعداد میں چادر پر چھپی غذا کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ 3 سیب سمیت پانی کے ایک بھرے مٹکے کو چادر کے کنارے رکھتے فاتر کی نظر پھسل کر مینار تلے بیٹھے نجف پر گئی۔ اس کی آنکھوں سے پانی صبح سے بہہ رہا تھا اور جسم کا درجہ حرارت قدرے تیز۔ اگر جو طبی امداد کو اس کی حالت کی بھنک بھی پڑ گئی تو پھر تہہ خانہ اس کا مسکن ہوگا۔ صبح بھی بھوک کی قلت سے بے ہوش ہونے والے 2 افراد کو بھاگم بھاگ قراتینہ کرتے آخری منزل لے جایا گیا۔ اب ان کی واپسی غیر یقینی تھی۔ اگر یوں ہی چلتا رہا، فاتر اسلام نے سوچ کے آگے وہی نکتہ لگا دیا۔ گلا کھنکارتے گل جان نے سر اٹھایا۔ مشکل وقت ہے، میں واقف ہوں، مگر جلد گزر بھی جائے گا۔
میں پر امید ہوں۔ सूखे लबों और जिस्म से फना होती जान के बावजूद उसने मुस्कुराने की कठिन कोशिश की। बेजार और थके चेहरों में कोई तब्दीली ना आई। मलिका माँ ने अपनी कोशिश तर्क कर दी। ये खाने की अशिया हम सब बांट कर खाएंगे। कब तक? ये सवाल एक 14-15 साला बच्चे की जानिब से नम आलूद लहजे में किया गया। ढलती धूप की छाँव में उसके रुख पर देखते लबों से एक सर्द सांस खारिज की। गुल ने आज गौर किया था, माह मलिका में मौजूद कोई भी शख्स पक्की उम्र का या बूढ़ा नहीं था, और जो थे भी वो दिन ब दिन अपनी उम्र से बड़े और बदहाल लगने लगते। इब्तिदा में उसे ये जंग के असरात लगते थे, जबकि ये तो माह मलिका के तजुर्बों का असर था। मैंने कुमारी की मदद से यमन खत भेजा है, हम उनका किला छोड़ देंगे अगर वो समंदरी सफ़र का सामान ग़िज़ा समेत हमें फ़राहम करे तो। हाज़रीन महफ़िल के जज्बे भूख की शिद्दत तले दबे ज़रूर थे, मगर गैर हाजिर नहीं थे। तो क्या हम अब पूरी उम्र समंदर में गुजारेंगे? माँ के कंधे पर लटकी एक लड़की ने माँ से ही सवाल किया। हमने ज़िंदा रहना है, फिर चाहे पानी पर हो या ज़मीन में। जवाब गुल की जानिब से आया। फातिर एक तरफ बैठे नजफ के कंधे पर हाथ रखे उसे हौसला दे रहा था। दूर खड़ी अलमीरा हैरान हुई। ये कुमारी से कब खत लिखवाया है? मगर लीबियाई हुकूमत हम पर हमला कर सकती है। सब्र की खुश्क हवाओं तले खड़े गुल के अंदाज में पुख्ती दर आई। उन्हें हमारे फरार का इल्म भी नहीं होगा। बहुत सूखे चेहरे पर तज़ब्ज़ब थे तो किसी के चेहरे पर इज़्तिराब भी। यकीनन उन्हें गुल की बातों पर सिर्फ 5% ही भरोसा था। एक मरतबा दोबारा गहरा सांस लेते उसने बोलने की तैयारी की, जब अचानक होने वाली इफ्तादा पर उसकी भवें जुड़कर करीब आई। चीखो पुकार की आवाज़ें। खाली पेट कौन चीख रहा था? तमाम सर एकदम एक सिमत में घूमे। तबीब खाने के अंदर से आते किसी मर्द की दिलखराश चीख बुलंद हुई, और फिर यकदम कोई पर्दा हटाते बाहर को भागा। मुतवाज़न बरकरार न रख पाया और सीधा मुंह के बल फर्श पर गिरा। दो लोगों ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा, जब वो बिना उनकी परवाह किए चीखते हुए सीढ़ियों को लपका। पेशानी पसीने से तर, आंखों में नमी, चेहरे पर वहशत लिए वो एक वक्त पर 2 सीढ़ियाँ टाँपते नीचे आ रहा था। ऊपर लोगों ने झाँक कर तिबीमदाद के कमरे में देखा तो जहाँ एक के रोंगटे खड़े हुए, एक को मतली आई और तीसरा जामिद हुआ। वही मुलाजिम आखिरी सीढ़ी उतरता हाल की तरफ आ रहा था। उस सब में गुलजान किसी सवालात की मूरत बनी भीनी रोशनी तले खड़ी थी। हाँफते हुए वो गुल को कुछ बताने लगा था, जब बीच में आते मीनार से कंधा टकराया और अड़ते हुए गुल के कदमों में हाजिरी दी। उड़ते हुए नीचे लगे मजाक पर गौर करे या ऊपर होता तमाशा देखे। उस लड़के ने सर उठाकर मलिका को देखा। पसीने में आंसू घुले हुए थे। 2 औरतों ने बाहर से झाँक कर बाआवाज़ सबको मुखातिब किया। 3 आवाज़ें एक साथ सुनाई दी। मम्मन पाशा की गर्दन किसी ने काट दी है। अल्फाज थे कि आसेब। गुलजान बेसुध होते वहीं बेहोश हो गई। ईंटों की इमारत ने एक मायूस सांस खारिज करते गर्दन दाएं बाएं हिलाई। जब सरबराह ऐसा मेमना हो तो बंदा रियाया से क्या ही तौक़ा रखे। होश तो आने जाने की चीज़ है, मगर गुलजान के होश हर वक्त कहीं गए ही रहते हैं। खबर सुनते ही कुछ लोग बमुश्किल भागते। जो ही तबीब खाने पहुँचे, आगे के मंजर ने उनके कदम वहीं रोक दिए। वही बिस्तर जहाँ एक दिन पहले लाश ने बैठकर अलमीरा से गुफ्तगू शनीद की थी, हाल में वहाँ मौजूद जिस्म की गर्दन को गहरा घाव देकर आधे में काटा हुआ था, यूँ कि उसकी गर्दन एक तरफ ढलक रही थी। खून के तालाब ने उसे मुकम्मल भिगो दिया था। मम्मन के लब पीड़ी ज़दा और चेहरा हर मर्ज में मुब्तला इंसान जैसा लगा। एक तरफ बैठा जमीन पुरसुकून नींद की आगोश में नन्हे सांस ले रहा था। इस जलसे की क़यादत में सबसे अव्वल अलमीरा इनायत मोहसिन खड़ी थी, जिनके हाथ बेदम हथकड़ियों में और चाल बेहद सकते में थी। निगाहें पलट पलट कर कल के मंजर और आज के मंजर के बीच डगमगा रही थी। बहुत बेदर्दी से मारा जाता है आपको। बिस्तर पर लेटे कोई आपकी गर्दन काट देता है और बेचारे आप अपनी जान भी नहीं बचा पाते। हाथ पर हाथ मारते वो पुरसरूर अंदाज में गर्दन फेंक कर हंसी।
لاش سے کچھ قدموں کے فاصلے پر کھڑی اس کے اپنے الفاظ رخ پھیرتے اس کے چہرے پر تھوک گئے تھے۔ بھمن کی موت یوں بھی ہوگی۔ المیرا کو بے اختیار سنڈی کی لاش یاد آئی۔ اگر یہ بھمن کا مکافات عمل تھا تو اس کا کیسا ہوگا؟ وہیں موجود اس کی ہڈیوں میں ایک چبھتے خوفناک اور یکبستہ احساس نے سر اٹھایا۔ وہ سن رہے ہیں اور وہ بالکل ویسا کرتے ہیں جیسا سنتے ہیں۔ المیرا کی امید اور جرأت رفتہ رفتہ فنا ہوئی۔ موجودہ وقت کچھ گھنٹوں بعد کا وقفہ۔ کروفر تو اس آئرن کی کمی اور بات پہ ہوش ہونے والی ملکہ پر ختم تھا۔ اینک ناک پر ٹکائے اور کرسی پر براجمان اس کی جلتی پگھلاتی نظریں دائیں طرف کو اٹھی تھی جہاں فی الوقت ماہ کامل زنجیروں میں بندھی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ سادے زنگ رنگی کھردرے لباس میں بیٹھی مہارانی کی گردن میں بے فکری اور لبوں پر مدھم سیٹی کی دھن تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا گل نے اسے سفید یا مدھم رنگوں کے علاوہ کسی اور رنگ میں دیکھا تھا۔ اس کی خوش اعتمادی اور اصلیت گل کے وجود میں تیر نشتر کر رہے تھے۔ کاش وہ اٹھ کر انہیں زنجیروں سے ان کی جان لے سکتی، بھلے بیچ راہ میں پھر بے ہوش کیوں نہ ہوئے، مگر کم از کم کوشش تو کی ہوگی۔ کیا یہ امنی سفیر اور اپنے ملازم بھمن پاشا کا قتل آپ نے کیا ہے رانی کامل؟ ہاتھ میں قلم کاغذ اور سر پر سفید کپڑا باندھے دبیر السازار اس کے روبرو براجمان منصب کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ بھمن کے قتل میں سب سے پہلا اور بنیادی شک کامل پر جاتا ہے۔ یہ گل کی زبان سے ادا ہونے والا پہلا جملہ تھا۔ جیسے ہی وہ حال کی دنیا سے متعارف ہوئی، جواب دینے کی بجائے کامل نے ایک ہتک آلود نگاہ اٹھائی اور دوسری منزل میں جمع خلیل آبادی کے ہر چہرے پر ڈالی۔ اس کی سنہری نگاہوں اور بے انتہا مومی صورت پر اس وقت بدی اور شیطانیت تھی۔ ہونٹ کا ایک کنارہ اٹھاتے اس نے سیٹی بجائی۔ ماننا پڑے گا تم تو المیرا سے بھی زیادہ نالائق حکمران نکلی۔ وہ طعنہ سماعت پر نہیں گل کے ضمیر زدہ روح پر لگا تھا۔ تمہاری ناک تلے ایک ہٹا کٹا آدمی مارا گیا اور تمہیں ان 50 کی آبادی میں بھی قاتل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ زنجیروں میں سجی نہ ہوتی تو یقیناً گال پر ہاتھ رکھتے اظہار ہمدردی کرتی۔ کچھ ہی فاصلے پر سلطنت کے معززین خاموش بیٹھے تھے اور ان سے دو ملازمین اپنی انفرادی کیفیات سے گزرتے۔ کیا سفیر یمن اور اپنے ملازم کا قتل آپ نے کیا ہے؟ سفیر یمن اور اپنے ملازم کا قتل آپ نے کیا ہے؟ دبیر نے مکانیکی انداز میں اپنا سوال دہرایا۔ چہرے پر جتاتا تاثر لیے کامل نے زنجیر زدہ ہاتھ بلند کیے۔ میرے پاس جادوئی طاقت تو نہیں ہے، تو ہے نہیں کہ چار دیواری ٹاپ کر چھری پھیرنے آ جاؤں۔ سارے معاملے کو ایک مضحکہ خیز تاثر دیتے کامل ہنس دی۔ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ حملہ آور میں تھی، مگر صرف پرسوں۔ آج جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اگر آپ نہیں تو پھر کون؟ گل کی کرسی کے قریب موجود شہزادی عبیر خود کو پنکھا جھلاتے فکر مند تھی۔ کامل نے شانے اچکائے۔ ہوگا کوئی جو آخری مرتبہ بھمن سے ملا تھا وہی جانتا ہوگا۔ کچھ دیر کے لیے دربار پر سوچ کے بادل آئے، پھر رفتہ رفتہ ان بادلوں سے جوابات کی برسات ہوئی۔ بارش سے نکلتا جوابوں کا پانی سفر کرتا ملازمین میں سے ایک کے قدموں کے قریب رکا۔ سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بادل ہٹ گئے، ایک تیز گرج ہوئی اور اس کے پس پردہ المیرا عنایت محسن کا چہرہ نظر آیا۔ گل کے ماتھے پر آئے بل آزاد ہوئے۔ احتجاج کرنے کو منہ کھولا ہی تھا جب اس طبیب لڑکے نے المیرا کی جانب اشارہ کیا۔ یہی ہے جو سفیر کے کمرے سے باہر نکلنے والی آخری شخص تھی۔ بھمن کے جسم پر موجود درجہ حرارت سے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی موت کو تقریباً 7-8 گھنٹے گزر چکے تھے، اور بقول اس لڑکے اور کچھ 2-3 عینی شاہدین کے مطابق انہوں نے کافی دیر سے طب خانے میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ المیرا کے قدم بے اختیار بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے۔ چہرہ گھماتے سب کی نظروں کو دیکھا، جہاں ناسمجھی تھی اور کچھ کڑواہٹ بھی۔ آخر قدرت کتنی بار اسے ایک سی تذلیل سے گزارے گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، دفاع کی خاطر ہاتھ ہوا میں جھلائے۔ الزام ہے یہ، میں بے قصور ہوں۔ میں نے بھمن کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس کے جملوں میں ربط غائب تھا۔ پہلے ہی بھمن کی اچانک موت کے جھٹکے میں الجھی، اب اس پر سارا ملبہ بھی ڈال رہا تھا۔ المیرا میں ہمت نہ تھی کہ سر اٹھا کر ساتھ کھڑے فاتر کو دیکھتی۔ وہ ویسے بھی مجھے فتنہ سمجھتا ہے، انسیت تو مجھے ہے۔
آپ نے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ایک قیدی کے قتل کا حکم دیا تھا، پھر یہ کوئی اتنی غیر یقینی بات نہیں کہ سفیر کا قتل بھی آپ نے ہی کیا ہو۔ ماہ نگار نے پلٹ کر اسے دیکھا، چہرے پر تشویش تھی۔ المیرا کے بس میں ہوتا اس کا منہ نوچ لیتی۔ یہ سب ماہ ملکہ کا کام ہے، وہی بھمن کے قتل میں اسے پھانس رہے ہیں۔ کماری نے صحیح کہا تھا، یہ نفس کے پرستار کسی کے بھی سگے نہیں، مگر میں بھمن کی جان کیوں لوں گی؟ سب گواہ ہے کہ اس کی جان کامل سے میں نے ہی بچائی تھی۔ المیرا اندھیروں میں چھپی تھی، جبکہ کامل باہر روشنی تلے بیٹھے ہونٹ موڑے اسے ناپسندیدگی سے دیکھ رہی تھی، جیسے ساتھی پر چاقو چلانے والی غدار المیرا تھی۔ کیونکہ کھانے کے گودام کو اس نے نہیں، آپ نے آگ لگائی تھی تاکہ سب موجودہ ملکہ سے بدظن ہو کر ان کے خلاف لڑ پڑے۔ دیواروں نے جواب کی خاطر المیرا پر نظریں دوڑائی۔ وہ قیدی تقریباً قاتلہ اور ساحرہ ہو کر سب کے بیچ اس پر الزام لگا رہی تھی۔ کس پر؟ جو ایک قیدی تقریباً قاتلہ اور کاذب خود بھی تھی۔ نگار کے اشارے پر المیرا کو کوہنی سے تھامتے کھینچا گیا۔ کلائیوں پر بنیز پچھلے زخم بھی مکمل بھرے نہیں تھے۔ جب ہتھکڑیوں کا سوچتے ہی اس نے قدم گھبراہٹ میں پیچھے اٹھائے، بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے سپاہیوں نے المیرا کو گلجان کے سامنے پیش کیا۔ ایک نظر آسمانی آنکھوں نے سبز ان نظروں سے ملائی۔ وہاں موجود جھجک اور خوف کو بھانپتے گل نے یکدم نگاہیں جھکا لی۔ ہمارے پاس عینی گواہ ہے۔ شہزادی ابیل نے بھمن پاشا کو آگ لگاتے دیکھا تھا، ملکہ نے کچھ نظریں چراتے کمزور لہجے میں کہا۔ کامل کی مسکان مزید گہری ہوئی۔ ہاں، اور بھمن کو میں نے ہی وہ سب کرنے کا کہا تھا، مگر میں اس سب میں تنہا نہیں ہوں۔ لوگوں کی نظروں سے بچتے المیرا نے گہرے سرخ لباس والی عورت کو تھوڑی بلند کر کے سانس کھینچتے دیکھا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے یہاں سب تم سے وفادار ہے؟ ایک جتاتی نگاہ گلجان کے زرد ہوتے چہرے سے ہٹاتے دبیر السازار کے جھکے سر پر ڈالی۔ گل کی پیشانی راز کو پوشیدہ رکھنے کی جدوجہد میں نم ہوئی۔ بھمن کے علاوہ آپ کا ساتھی کون تھا مہارانی؟ کامل بولنے کو تیار ہوئی۔ خوبصورت لب واہ ہوئے، کمر مکمل سیدھی ہوئی۔ میں تھا۔ نسوانی کی جگہ مردانہ آواز پر سب کی گردنیں حیرت سے گھومی۔ جہاں کامل کے چہرے پر غیظ و غضب کے رنگ جھلکے، وہیں گلجان اپنی نشست پر دھچکا کھا کر پیچھے ہوئی۔ میں ہوں رانی ماہ کامل کا ساتھی اور سابقہ ملکہ کا غدار۔ المیرا کے عین ساتھ آ کر ٹھہرتے فاتح اسلام کے چہرے پر خالی پن تھا۔ اپنے ساتھ کھڑے مرد کے قدموں کو دیکھتے سر اٹھایا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس سے کندھے سے کندھا ملا کر موجود وہ ایک سدھ میں دیکھتا المیرا کے حصے کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ اس کے انداز میں سہارا نہیں، ساتھ تھا۔ سابقہ ملکہ نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی۔ مجھے ماہ کامل نے آزادی کے خواب دکھا کر جھوٹ بولنے کا کہا تھا۔ در حقیقت ہماری دشمن کامل ہی ہے۔ روز اول سے یہاں ہونے والے ہر مسئلے کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ اگر 4 دن بعد کسی کو عوام کے سامنے سزائے موت دینے کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ کھڑی ملکہ نہیں، بلکہ دور فاصلے پر موجود مہارانی ہے۔ وزراء میں سے ایک دو بے اختیار اپنی نشست سے بلند ہوئے۔ جذبات سے عاری لہجہ لیے اس نے ثابت کر دیا فاتح اسلام کی پیدا کردہ بدگمانیوں سے بچنا ناممکن تھا۔ اس نے کہا تھا وہ اسے آزاد کروا لے گا۔ اس نے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے آزاد کروا کر ہمیشہ کے لیے قید بھی کر لے گا؟ اور سفیر کا قتل وہ بھی کیا آپ نے کیا ہے؟ گل نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ ماہ کامل کی زبان بے الفاظ تھی اور ذہن میں جیسے سناٹا۔ فاتح تو جھوٹ نہیں بولتا، پھر یہ کیا ہے؟ ابھی بھی سیدھی لکیر میں دیکھتے اس نے سر ہلایا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ اگر سچ ہے تو ثبوت لاؤ، بلکہ چھوڑو ثبوت، ایک گواہ ہی لے آؤ۔ کامل بنا تسلسل کے جملے پر جملہ بندوق سے نکال رہی تھی، غیر انسانی کیفیت میں ہنستے، تیز ہاتھ جھلاتے۔ اس کے بس میں نہیں تھا، کرسی سے اچھل پڑتی۔ میں نے جس ہتھیار سے بھمن کا قتل کیا تھا وہ میرے کمرے میں رکھی میری پوٹلی میں چھپا ہے۔ مجھے ماہ کامل نے ہی اسے جان سے مارنے کا حکم دیا تھا، اور ہم ایک جاسوس کی بات پر یقین کیوں کریں؟ ماہ نگار کے لہجے کی تلخی پر مرد نے شانے اچکا دیے۔ جیسے مرضی ہے تمہاری۔ پچھلی ملکہ کو درگور کرتے میری گواہی کے دوران کیوں یہ جاسوسی کا تھپا یاد نہیں آیا؟ نگار کی آنکھوں میں چپتا سا تاثر نمایاں ہوا۔ بات تو فاتر کی تلخ تھی اور سیدھا گال پر لگی تھی۔ حالات سے بلاتر المیرا گردن اٹھائے اپنے خیر خواہ کو سمجھ رہی تھی۔ کبھی بھری محفل میں اس پر بہتان لگانے والا آج انہی لوگوں کے سامنے تمام الزامات سے المیرا کو باعزت بری کر رہا تھا۔ رہائی دلوانے کی جنگ ہو یا اس پر لگا الزام ہٹانے کا مسئلہ، وہ پہلی صف میں واحد اکیلا ہی کھڑا تھا، اور شاید المیرا کے لیے وہ اکیلا ہی سب کے برابر تھا۔
جاسوس نہ صحیح غدار تو ہو، میں نے بس دوست ملک کے ساتھ تعلقات نبھائے ہیں۔ لاپرواہی سے نگار کی بات کاٹی۔ لیکن تم نے ایک آدمی کا قتل بھی کیا ہے، تم سرِ عام جرم قبول کر چکے ہو۔ نگار کی آنکھوں کا رنگ گہرا ہوا۔ غدار تو پھر وہ ہوا جس نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ جو عورت اپنے ملازم کو مروا سکتی ہے وہ پھر اپنے ساتھی ملک کے افراد کو کیوں نہیں؟ گلجان آنکھیں جھپکتے فاتر کو بولتا سنتی رہی، ورطہ حیرت میں وہ بس ایک ہی بات اخذ کر پائی۔ فاتر اسلام پر المیرا کا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ فریب ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ ذبیح اللہ تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پہلا جملہ بے یقینی سے اور آخری چلا کر ایک مینار کے قریب موجود مرد کو کہتے اس کی حالت ہذیانی ہو رہی تھی۔ ذبیح اللہ بے زبان ہو کر سکتے میں چلا گیا۔ کیا تم لوگ اس بات سے آگاہ ہو کہ ہر روز کھانے کی تعداد پہلے سے کم کیوں ہوتی تھی؟ کامل کی چیخ و پکار کو سراسر نظر انداز کرتے اس نے مجمع سے سوال کیا۔ ماہ کامل ہی دن بدن کھانا ضائع کرواتی تھی تاکہ بھوک کی وجہ سے ہم اتنے نڈھال ہو جائے کہ کسی اور چیز پر غور ہی نہ کر سکے۔ یہ روز اول سے ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کے علاقے میں ہرگز محفوظ نہیں۔ تماشائیوں کو متوجہ کرتے اس نے نظروں کا رخ المیرا کی ذات سے ہٹاتے کامل پر پھیر دیا۔ لوگوں کو اپنا مجرم مل چکا تھا، اب وہ بھوکے مر جاتے پرواہ نہیں تھی، مگر ماہ کامل زندہ بچ جاتی یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ ذبیح اللہ تم چپ کیوں ہو؟ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے چلائی۔ دبیر کو بے اختیار کان ڈھکنے پڑے۔ تم لوگ اپنی زندگی پر کسی اور کو حق دو گے؟ کیا تم لوگ غلامی کے حقدار ہو؟ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں یہ قلعہ چھوڑنا ہوگا، اگر بزدل نہیں ہو تو اپنی رہائی کے لیے جدوجہد کرو۔ جو بات گلجان کو منوانے میں گھنٹے لگ جاتے وہ فاتح نے چٹکیوں میں منوا لی۔ وہ واقعی رہنمائی کرنے کے لیے بنا تھا۔ کہتے ہیں اندر کی دوزخ نہ بھری ہو تو وہ آگ انسان کے پورے جسم کو جلانے لگتی ہے۔ ایسا ہی حال وہاں پر سب کا تھا۔ ابلتا ہوا انتشار اور بھڑکتے ہوئے غصے کے سامنے آج ماہ کامل پناہ مانگے گی۔ شور مچاتے اور اپنے غصے کو بے قابو چھوڑتے ساری عوام یکدم نیچے کو دوڑی۔ کامل کا وجود یکدم پسینے سے شرابور ہوا۔ اپنی طرف آتی فوج کو دیکھتے اس نے دوبارہ نگار اور ذبیح اللہ کو مدد کے لیے پکارا۔ یہاں اس بھیڑ کے کچھ لوگ کرسی پر موجود عورت پر جھپٹے، وہاں فاتر ساکت کھڑی المیرا کی کوہنی تھامتے بھاگا۔ کچھ پل پہلے جہاں جمہوری طریقے سے معاملات طے ہو رہے تھے وہاں اب بس بدلے میں بھڑکتے مفلس لوگ تھے اور ایک ظالم کی چیخ و پکار۔ ایک مینار کے ساتھ کھڑے ذبیح اللہ اور نگار آنکھیں کھولے کامل کو پٹتا دیکھ رہے تھے۔ اس کی چیخیں، اس کی دھمکیاں، اس کا شور سب عوام کے جوش میں دب رہا تھا۔ انہوں نے آج سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ کیا چیزیں واقعی ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھی؟ ماہ نگار کو یکدم اپنی کہی بات یاد آئی۔ ہار کا ڈر اسے ہوتا ہے جو جواب دہ ہو۔ کامل معاشرے کی انگلیوں سے آزاد ہے۔ نہ جانے کسی اور نے غور کیا تھا یا نہیں، لیکن پٹتے ہوئے بھی کامل نے ایک بار بھی بخشش کی التجا یا بھیک نہیں مانگی۔ حال میں ہوتا دنگل اب ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ لوگ نہ جانے کہاں سے چھری کانٹے اٹھائے کامل کی طرف بڑھے۔ اگر کماری سپاہی سمیت بروقت بیچ میں نہ ٹپکتی تو آج تو کامل کی اوپر کی ٹکٹ پکی تھی۔ فوج کی مداخلت یقیناً جذباتی عوام کو کچھ خاص بھائی نہیں تھی۔ ان کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے گل کو درمیان میں آنا پڑا۔ ہاتھ کے اشارے سے سب کو تھمنے کا حکم دیا، جو کسی حد تک مانا بھی گیا تھا۔ اب ایک گول دائرے کی صورت میں کھڑے لوگوں کے بیچ ماہ کامل کا زخمی وجود نڈھال پڑا تھا۔ کرسی آدھی ٹوٹ چکی تھی، زنجیریں بکھری ہوئی اطراف میں تھیں، جبکہ اس کے تمام تر حسن پر ضربے ریت اور دھول کے باقیات رہ گئے تھے۔ ایک طرف چہرہ کرتے کامل نے کھانستے ہوئے سینہ مسلا۔ تکبر کے بت کو مظلومین نے توڑا تھا۔ ہم رانی کامل آپ کو جانے دیں گے، اگر جو جہنم میں جائے تمہاری مفاہمت۔ تیزی سے بولتے اسے یکدم کھانسی کا دورہ پڑا۔ تم سب عنقریب مارے جاؤ گے۔ کچھ اور کھانسی اور تب میں سب کی موت کے قریب بیٹھ کر جشن مناؤں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی دو عورتیں دوبارہ آگے آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جارحانہ رد عمل دیتی انہیں سنبھال لیا گیا۔ جہاں نگار اپنی جگہ تھمی تھی وہیں ذبیح اللہ بھی برف تھا۔ میناروں کی چھاؤں میں ایک طرف المیرا فاتر کے کندھے کے پیچھے چھپی پھٹی آنکھوں اور مفلوج ذہن کے ساتھ سب دیکھ رہی تھی۔ دھوپ کے ہالے میں قدم بڑھاتی گل کامل کے ریشمی بالوں کے قریب رکی۔ باقی سب تماش بین تھے اور
दो मलिकाएं वक्त रोशनी के दायरे में थी। झुकते हुए उसने कामिल का चेहरा उंगली की नोक से उठाया। घुटती सांसों के दरमियान लाल होता चेहरा और नम होती आंखों में खालिस नफरत तले गुल का अक्स था। तर्क लड़की चेहरा कुछ करीब लाई। तख्त पर शराकतदारी नहीं होती। मलिकाए माँ की सरगोशी मध्यम और हतमी थी। ये जिन्स और सियासत नहीं, लालच का खेल है। कामिल का चेहरा नागवारी से छोड़ा तो कैदी का जबरा जोर से फर्श पर टकराया। कराहते हुए महारानी ने अपना चेहरा ढका। अगर सल्तनत यमन हमारे यहाँ से जाने का बंदोबस्त अगले 4 दिनों में कर सकती है तो हम रानी कामिल को जिंदा छोड़ देंगे, नहीं तो 4 दिन बाद यहीं इनकी मौत होगी। ऐलान सुनते कामिल घुटी आवाज में हंसी। आज से पहले वो यूं नहीं हंसी थी। आज से पहले कुछ यूं हुआ भी नहीं था। तुम्हें लगता है तुम बगैर खाए पिए 4 दिन तक जिंदा रह सकती हो? अगर हम मर गए तो तुम्हारे गुलाम भी नहीं रहेंगे। हमारी आज़ादी दोनों तरफ है, तुम्हारा नुकसान हर तरफ है। अपने चुके पर आए नादीदा शिकने दूर करते वो कुछ कदम पीछे हुई। कुमारी समेत 1-2 मुलाजमीन अब कैदी कामिल को जंजीरों से बांधने लगे। क्या तुम्हारी पुश्त महफूज है? तिरछी नजरों से किए जाने वाले सवाल में शख्स से ज्यादा एतमाद था। गुल को ये अल्फाज कुछ शनासा लगे। सिपाहियों की क़यादत में खड़ी होती कामिल का चेहरा जख्म था, मगर आज हौसला पुख्ता। क्या तुम्हारी पुश्त महफूज है? फरेबकारी का चक्कर एक बार शुरू हो जाए तो उसका इख्तिताम बहुत देर बाद आता है। बचकर रहना, तुम्हारे गिर्द भी कोई धोखेबाज जन्म लेगा। मैं वो गलतियां नहीं करूंगी जो आपने और अलमीरा ने दोहराई। कामिल दूर जाते हुए भी गर्दन फेरे उसे ही देख रही थी। पल भर को उसका दिल चाहा भाग कर जाए और कहे, कौन है मेरे इर्द गिर्द धोखेबाज? बताओ मुझे। मैं मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती। मगर वो नहीं गई। वो जा सकती थी, लेकिन कदमों को रोकते उसने बाकी इंसानों की बका सरफहरिस्त रखी। कामिल सिर्फ मेरे जहन के साथ खेल रही है और कुछ नहीं। उंगलियां मरोड़ते दिल को दलील दी। ताजुब तो ये था, दिल फिर भी मुतमईन ना हुआ। वक्त रोक कर ज़रा माजी में आओ, जहाँ इन मंसूबों को बाहम अल्फाज मिले थे 3 दिन कबल। 7 मिनट बाकी है और अब मैं जो बताऊं वो तफसील से समझना। तुम लोगों के पास यहाँ से निकलने के लिए बस 7 दिन है। सबके चेहरों को नज़रों की हिसार में लेते कुमारी ने हतमी अंदाज अपनाया। वहाँ हर कोई अपनी मैदान जंग में तन्हा था। दुश्मन फौज ने मौत का ऐलान कर दिया था, मगर यहाँ दफाई सिमत ना एतवार यकजा थे और ना ही हालात सबके बाहम। सबसे पहले तुम सबको किले से निकलना है। जब तक तुम इस 4 दीवारी में कैद हो कुछ नहीं कर सकते। पूरे 1 हफ्ते बाद इस जजीरे को इमदादी गिरोह और क्राइम अथॉरिटीज़ घेर लेंगी। अबुल सलाम सर ने 6 साल कतरा कतरा जोड़कर मुख्तलिफ एजेंसीज़ और अथॉरिटीज़ को यहाँ की तफसीलात बचा कर भेजी है। कुछ मरतबा वो मालूमात ज़राए तक पहुँचने में नाकाम रही है और 1-2 मरतबा जिस इंसान के हाथ पहुँची थी वो पकड़ा भी गया है। कुमारी ने सबके हिरासा चेहरों पर नज़र डाली। और फिर उसके साथ क्या हुआ ये बताने के लिए मेरा नहीं ख्याल तफसील अहम है। गुल अभी भी दरवाजे से लगी थी। दबीर ने घुटनों पर पेशानी लगा ली। फातिर कोने में खड़ा खला में घूर रहा था, जबकि अलमीरा सर उठाए अपनी आधी अकल के साथ पूरी बात समझने की कोशिश में थी। इस सब तक तुम पहुंचने का एक ही तरीका है। अंदर की सूरत हाल ऐसी नाकिस सेहत कर दो कि अगर 2 पल यहाँ मजीद रहे तो मर जाओगे। याद रखो, माह मलिका जिंदा इंसानों पर तजुर्बात करती है। मुर्दों या गले सड़े जिस्मों की उनके नज़दीक कोई कीमत नहीं। और अगर हम यहाँ मर गए लेकिन उन्होंने हमें निकलने ना दिया। अलमीरा ने तेज़ी से बात काटी। नुकसान फिर भी उनका होगा। 3 माह के इस दौरानिए में आखिर बच जाने वाली आबादी उनके लिए सबसे अहम होती है। इन इंसानों का क़ुव्वत मुदाफ़िआत सबसे अच्छी हालत में होता है। और मत भूलो, माह मलिका सबसे बेहतरीन शय की तलाश में है। मर भी गए तो कम अज़ कम तुम्हारे जिस्मों को काटा नहीं जाएगा। लेकिन हम यहाँ से निकले कैसे? फातिर ने किसी मर्रई नुक्ते को देखते सवाल उठाया। कुमारी के लब पतली लकीर में खींच गए। सिक्कों से सजी टोपी उठाकर सर पर जमाते हतमी अंदाज अपनाया। माह कामिल सबकी भवें उलझकर करीब आई। चारों तरफ से उसे घेर लो। मजबूर होगी तो तुम लोगों के लिए कोई रास्ता बन जाएगा। अब तक हर मसले से तुम चारों निकलते आए हो। सर का कहना था आगे भी निकल आएंगे। गुलजान दरवाजे की टेक छोड़ते सीधी हुई। आखिर 4 मिनट थे। उसके लबों पर आए सवाल को भांपते कुमारी के माथे पर बल आए। क्या इस तंजीम की सरबराह माह कामिल है? कुमारी कुछ देर तक उसकी हल्की समंदरी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से सर झुकाते नफी की। तो फिर कौन है? गुलजान बेकरार हुई। सिपह सालार ने अपने 3 साला तजुर्बे को एक सांस में खींचते को से लतीफ़ कहकर बाहर निकाली।
کوسے لطیف، المیرا کی پیشانی پر بل آئی۔ یہ نام تو سنا سنا لگتا ہے، مگر کہاں، واپس حال میں آؤ۔ بھپڑتے جھگڑتے ماہ کامل کو واپس قید کر دیا گیا۔ اگر نہ کیا جاتا تو شاید وہ جذباتی عوام تا عمر خود کو قاتل کے لقب تلے قید کر لیتی۔ ہاتھ میں ایک نرم اور قدرے پرانا سبز بھورے رنگ کا سیب تھامے فاتر اسلام اپنی پشت ستون سے جوڑے حال میں موجود تھا۔ اترتی ہوئی چاندنی اس سے دور تھی، جبکہ اس کی تمام تر توجہ ہاتھ میں تھامے سیب نے سمیٹ رکھی تھی۔ 24 اور کچھ گھنٹوں بعد پیٹ میں جانے والی یہ پہلی غذا، اگلی کے لیے مزید 24 گھنٹے کا انتظار۔ کامل نے درست کہا تھا، یوں وہ 4 دن سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ ہاتھوں میں ہوتی لرزش اور ہتھیلی پر جمع ہوتا پسینہ اس کا سیب کاٹنے کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ خون میں دوڑتی دوا ہی اس بے چین کیفیت کی وجہ تھی۔ منظر دھندلا جاتا اور پھر کچھ دیر کے لیے ہر شے سیاہ ہو جاتی۔ فاتر شاید بے دھیانی میں اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھتا، جو بر وقت 2 ہاتھ آ کر اس سے سیب اور چھری نہ لیتے۔ سر کو دائیں بائیں جھٹک کر اس نے آنے والے شخص کو دیکھا۔ المیرا سر جھکائے اس سے قدرے فاصلے پر موجود اب پھل میں چاقو کاٹ چکی تھی۔ ہاتھ کی زنجیریں بالآخر مفقود۔ سیب کاٹ کر اس نے ایک حصہ فاتر کی طرف بڑھایا، دوسرا خود رکھ لیا۔ یقیناً یہ اس کے پیٹ میں جانے والا پہلا نوالا تھا۔ فاتر نے ہاتھ میں پکڑے ٹکڑے کو دیکھا اور دل ہی دل میں تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ المیرا نے ایک دم برابر کاٹا تھا۔ اگر جو اس کی جگہ فاتر ہوتا تو ایک ٹکڑا بہت بڑا اور دوسرا نہایت چھوٹا کاٹ کر یہ جا وہ جا کرتا۔ اپنے سر میرا الزام لینے کا شکریہ۔ سیب میں دانت گاڑتے وہ سر اٹھائے آزادی کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے باہر کی دنیا کتنی بدلی بھی ہوگی یا نہیں۔ فاتر نے خاموشی سے اس کا تشکر قبول کیا اور پھر اپنے حصے کا کھانا کھایا۔ 3 نوالے، وہ حصہ ختم، مگر اس کے معدے میں ابھی بھی شدت بھوک سے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے ہر طرح کے کھانے سے لے کر ثابت پیاز تک گھوم رہا تھا۔ اس وقت اسے پیاز ہی مل جاتے تو منو سلوا ہوتا۔ اگر ملکہ ہمیں یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تو تم باہر جا کر کیا کرو گے؟ ہاتھوں کو لباس سے ہی صاف کرتے اس گلے سڑے سیب میں بھی وقتی راحت تھی۔ فاتر کی نگاہوں کے سامنے کچھ لفظوں کا عکس آیا، شاعری۔ المیرا نے بے اختیار ابھرتی حیرت کو چھپانے کی کوئی دشوار کوشش نہ کی۔ شاعری؟ فاتر نے سر تسلیم خم کیا۔ کیا ملتا ہے تمہیں شاعری کر کے؟ وہی جو تمہیں کہانیاں بنا کر ملتا ہے۔ ستون کے ساتھ سر جوڑتے اس کی آواز پست تھی۔ میں کہانیاں سروائیول کے لیے بناتی ہوں اور تم؟ میرا شوق ہی میری بقا ہے۔ اس کے عامیانہ انداز پر المیرا جو کچھ بولنے لگی تھی چپ کر گئی۔ چاندنی المیرا کے نقوش چھو رہی تھی اور فاتر اندھیرے میں تھا۔ ان اندھیروں میں بھی اسے فاتر اسلام کا روپ خود سے زیادہ روشن لگا۔ تمہیں شاعری پسند ہے؟ بند آنکھوں کے پار سوال کیا۔ بالکل نہیں۔ فاتر کے وجیح نقوش میں ناپسندیدگی گھلی۔ کیوں؟ المیرا جو تسلسل سے اسے دیکھ رہی تھی، اس نے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ مجھے لگتا ہے شاعر وہ ہوتا ہے جس سے اپنے اندر کی الجھنیں نہیں سلجھتی تو وہ ہر چیز میں دوسرے کو بھی الجھا دیتا ہے۔ مثلاً اب کے مرد کو کچھ دلچسپی ہوئی۔ مثلاً جب عام سی بات سیدھے طریقے سے ہو سکتی ہے تو لفظوں کی ہیر پھیر کر کے میتھس کا فارمولا بنانے کی کیا ضرورت؟ وضاحت پر فاتر کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میتھس کے فارمولے بھی تو وہی سلجھاتا ہے جسے اس موضوع سے محبت ہو۔ شاعری بھی وہی سلجھاتا ہے جو کسی میں خود الجھا ہو۔ کہاں گیا اس کا کڑوا کائے کائے؟ یہ غالب کا جانشین کہاں سے اگ نکلا؟ بنا نظر ہٹائے المیرا بے اختیار پوچھ بیٹھی، تو کیا تم بھی روز اول سے کسی میں الجھے تھے؟ وہ سر جھکاتے مسکرایا۔ المیرا نے خواہش کی وہ نظر ملا کر مسکرائے۔ پہلے خود میں الجھا تھا، اپنا آپ سمجھ آیا تو فاتر نے نظر ملائی اور مسکرایا۔ کسی اور میں الجھ گیا؟ آنکھیں فاتر کی منور تھی۔ دنیا المیرا کی روشن ہو گئی۔ دل کی دنیا میں آندھیاں چلی، طوفان آئے، مگر آج المیرا نے چہرہ نہ پھیرا۔ کون ہے وہ؟ فاتر کے ہونٹ ایک دم نیچے کو مڑے، مسکان اس کے چہرے سے یوں غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ جواب زبان پر تھا، مگر کیا کہہ دینے کا وقت درست تھا؟ فاتر اسلام نے نگاہ پھیری۔ پھر کبھی سہی وہ بزدل نہیں تھا مگر بے باک بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسے بنا جھجکے دیکھتی رہی اور پھر گہری سانس بھرتے دوبارہ سر اٹھا لیا۔ کماری کا اچھالا تیر ابھی بھی وہیں پھنسا تھا۔ اور تم کیا کرو گی یہاں سے نکل کر؟ واپس ملکہ بننا ہے۔ آخری جملے میں طنز تھا جس پر المیرا نے عادت کے برخلاف کوئی غیر معافی رد عمل نہ دیا۔ اس کے بجھتے چہرے کو دیکھتے فاتر نے سوال دہرانے کی
قاتل لب آزاد کیے۔ مجھے نہیں پتا، یہ حقیقت ہی تو تھی، نہ نوکری تھی نہ کوئی مستقل ٹھکانہ، وہ کرے گی بھی تو کیا کرے گی؟ سر ہاتھوں میں گراتے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہاں ان سب کے پاس مقصد تھا، فاتح تو سانس بعد میں لیتا تھا، ارادہ پہلے بناتا تھا۔ گلجان بھی موسموں کی طرح اپنے زندگی کے مقاصد بدلتی تھی، اور دبیر وہ تو تھا ہی ڈبل روٹی کی آخری کاش، اسے کون پوچھے؟ پیچھے بچ گئی المیرا، جس نے زندگی میں بس آزادی اور طاقت کی آرزو رکھی تھی، اور وہ آرزو اسے موت کے دروازے تک لے آئی۔ تمہاری زندگی کی خواہشات کیا ہے ملکہ؟ فاتر کے امدادی لہجے پر بھی المیرا نے سر نہ اٹھایا۔ اس کی زندگی کی خواہشات تو چھوڑو، خواہش بھی نہیں تھی، شاید یہی کہ میں نے کمزور نہیں بننا، کسی اور کے کانٹے کی مچھلی نہیں بننا۔ ذرا سا سر ہاتھوں میں نکالتے شکوک میں ڈوبی نگاہیں ملائی تو اپنی زندگی کا مقصد اسی خواہش کے ارد گرد ڈھونڈنا کوشش کی تو تھی۔ اس نے اطراف میں ہاتھ پھیلائے، اور دیکھو اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ عنبر آنکھوں کا حوصلہ قابل دید تھا۔ کوشش غلط ہو تو خواہش پر لعنت نہیں بھیجتے، بلکہ کوشش کرنے کے طرز انداز بدلتے ہیں۔ چھوٹی آنکھوں نے مرد کو یوں دیکھا جیسے وہ مددگار نہیں، سرفراہ ہو۔ تمہارے پاس کافی وقت ہے، ضرور سوچنا اس بارے میں۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری طاقت اور آزادی کی تمنا غلط نہیں؟ کیا تم میرے سیاہ اعمال نامے سے واقف نہیں؟ میری لالچ کے قصے تم نے دیکھے نہیں؟ اب کہ المیرا کی آواز خوف سے بلند ہوئی، خود کو معاف کرنے کی شمع دل میں موجود تھی، بس بجھی ہوئی۔ خواہشات غلط نہیں ہوتی المیرا، انہیں حاصل کرنے کا طریقہ صحیح یا غلط ہوتا ہے۔ اگر تمہارا پہلا انداز غلط تھا تو اس بار طریقے بدل لو، مگر کوشش مت چھوڑو۔ نہ کوئی طنز نہ کوئی طعنہ، اور بڑے آرام سے وہ اندر جلتی شمع کو روشن کر گیا۔ وہ صحیح تھا، اس کی سمت دیکھنے سے ہی اندھیرے چھوٹتے تھے۔ کھڑے ہوتے وہ اس کی بے بس پکار پر ٹھہر گیا۔ کیسے؟ وہ جیسے تھک چکی تھی۔ لالچ تمہاری فطرت ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ بدی کو یوٹیلائز بھی اگر احسن طریقے سے کیا جائے تو اس کا بدلہ اچھائی ہی نکلتی ہے۔ المیرا کی جلتی شمع کچھ مدھم ہوئی۔ لالچ انسان کو بدل دیتی ہے، وہی بچپن سے رٹایا تجربہ۔ لالچ انسان کا اصل باہر لے آتی ہے۔ امید کی مدھم شمع کی چنگاری فاتر کے جملے نے بھڑکا دی۔ وہ کچھ اس کی جانب جھکا۔ جس میں شر مضبوط ہوتا ہے وہ تھوڑی ہی لالچ میں دنیا کو دکھ جاتا ہے، اور جس میں خیر جتنی زیادہ اس کے سامنے دولت کے مینار بھی سجا دو وہ نہیں بدلتا، کیونکہ وہی اس کا اصل ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم نے اپنا نفس مفید رکھنا ہے یا مضر۔ تم مجھے خود کو معاف کرنا سکھا رہے ہو؟ سر اٹھا کر دور کھڑے معجزے کو دیکھا۔ تم تو کسی کو معاف نہیں کرتے۔ آسودہ آنکھیں خود پر ہنسی۔ بغض پال کر دل بھاری ہو گیا تھا۔ سوچ رہا ہوں کندھے اور ضمیر اب ہلکے کر لوں، کیا معلوم کب مر جاؤں۔ وہ تو مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھیں بے دم تھیں۔ المیرا نے ان آنکھوں کو تاثر بتاثر پرکھ رکھا تھا۔ ایسا ناممکن تھا کہ وہ فاتر کے اندر موجود اداسی نہ بوجھ پاتی۔ خود کو بھی معاف کرنا، تم بھی بے قصور تھے۔ فاتر نے نہ مشورہ رد کیا نہ قبول کیا، بس یک ٹک جبری مسکراتی آنکھوں سے روشنی کا مہو بنی عورت کو دیکھتے گیا۔ المیرا کے ریشمی بالوں کو چھوتے چاند کے سائے گالوں پر اس کی پلکوں کا سایہ بنا رہے تھے۔ اخضر آنکھوں کا سبز رنگ گہرا تھا، بادامی آنکھیں اس وقت گولائی میں چمک رہی تھی، گول ہونٹ قدرے اوپر اٹھے تھے۔ روشنیاں تم پر جچتی ہیں ملکہ۔ المیرا کے ارد گرد گردش کائنات میں سکوت چھایا۔ یک ٹک اپنی روشنی کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی، غم میں تھی مگر اس کے لیے مسکرا رہی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ مسکراتے ہوئے بادامی آنکھیں کناروں سے چھوٹی ہوئی۔ وہ تو روز اول سے وہی تھا، مگر تب وہ بغض میں سانس لیتا تھا اور المیرا سیاہی میں بھیس بدلتی تھی۔ کبھی اندھیروں کی طرف مت لوٹنا، یہ نصیحت تھی یا التجا، حکم تھی یا تنبیہ، جو بھی تھا المیرا عنایت محسن تا عمر سیدھ کر رکھنے والی تھی۔ بچوں کی طرح تھوڑی اوپر نیچے کی تو وہ کھلکھلاتے ہوئے پلٹ گیا۔ اندھیرے میں غائب ہوتی اس کی پشت کو دیکھتے المیرا وہیں دو زانوں بیٹھی رہ گئی، چہرے پر ہاتھ رکھا، اور تبھی اسے اندازہ ہوا وہ گدھوں کی طرح بتی سی کھولے مسکرا رہی تھی۔ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سانس لیتی انسانی وجود کو چھوڑتے زمین کی گہرائیوں میں آؤ، جہاں مردہ جسموں کی بو اور مرتے سے سکتے لوگوں کی آہیں در و دیوار میں بسی تھی۔ کرسی کو زوردار ٹھوکر دے کر گرانے کی آواز سناٹے میں گونجتی سر پر لگی۔ یہ ممکن نہیں، زمین پر بیٹھے ہبت اللہ نے اپنے بال نوچتے کہا۔ زمین کے دوسری طرف بیٹھی کامل چن کر پیالے میں سے انگور کھا رہی تھی، چہرے اور ہاتھ پر جا بجا ننھی پٹیاں یا
موجود تھی۔ اس کی پشت پر موجود ماہ نگار ایک دم خاموش رہی۔ وہ اس چار دیواری سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر تم اندر رکھو گے تو فاقے سے مر جائیں گے، ماں کامل نے انگور سے بھرے منہ سمیت کہا۔ اپنی بے بسی سے آیا غصہ وہ پیٹ پوجا کر کے اتار رہی تھی۔ یمنی حکومت انہیں کھانا بھیج بھی تو سکتی ہے۔ پلٹ کر خود کی جانب ہذیانی انداز میں دیکھتے مرد پر کامل تف کر کے رہ گئی۔ بدمزگی نے اس کے رگ و روپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سنا نہیں تم نے، اس ترک بلی نے کہا تھا 4 دن بعد ماہ کامل کو مار دے گی۔ کیا تم میری موت افورڈ کر سکتے ہو؟ ماہ نگار نے ان دونوں کی گفتگو میں ذرا برابر حصہ نہ لیا۔ آگے آتے ایک نیلی اور ایک نکلی آنکھ میز پر جھکی۔ ان میں التجا اور امید تھی۔ تمہیں ہم غائب بھی تو کروا سکتے ہیں، کہہ دیں گے فرار ہو گئی۔ وہ سب جان چکے ہیں ہفت اللہ۔ اس سے پہلے کامل اس کو بیزار سے جواب دیتی، سیاہی میں سے نگار کی ٹھنڈی آواز سنائی دی۔ ہفت اللہ سیدھا ہوا، حالانکہ تاثرات سیدھے نہیں تھے۔ کامل کے لیے البتہ پیٹ پوجا زیادہ اہم تھی۔ وہ سب جان گئے ہیں ابوالسلام کی خودکشی کے فوراً بعد پے در پے ہونے والے واقعات۔ کیا تم بے وقوف ہو یا بے وقوف بن رہے ہو؟ سامنے کامل نہیں تھی جس کی بد تہذیبی وہ سہ جاتا، ماہ نگار تھی، وہی عورت جس کی اس نے کچھ گھنٹے پہلے قبل سانس کی ڈوری ختم کرنے کی تگ و دو کی تھی۔ وہ کیسے جان سکتے ہیں؟ نگران دانتوں کو سختی سے ملاتے گرایا۔ کچھ دیر نگار کی ایک آنکھ اندھیرے میں سے سب کو دیکھتی رہی۔ دھیرے سے چل کر آگے آتے اس کا مکمل وجود کمرے کی مصنوعی روشنی میں آیا۔ پیغام رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں، پھر ان کے لیے جہاز کا بندوبست کون اور کیسے کرے گا؟ ہفت اللہ کی چھوٹی آنکھیں مزید آپس میں ملیں، مگر وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ انہیں کامل واقعی کہیں کی ملکہ اور یہ ساری ریاست اصلیت لگتی ہے۔ نگار اس کی توجیہات سے نہ متاثر ہوئی نہ مطمئن۔ اگر ایسا ہی ہے تو انہوں نے خود گودام کو آگ کیوں لگائی؟ کیوں انہوں نے موت اپنے ہاتھ سے لکھی ہے؟ ماہ کامل کی انگلیاں انگور ٹھوستے سست ہوئی۔ آخر ایسا کیا ہے جو وہ 4 دن بعد کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ ہفت اللہ کے گرد ایک گول چکر کاٹتے وہ اس کی پشت پر آ کر ٹھہری۔ چپتی نگاہیں نگران کی وضاحتیں پگھلا رہی تھی۔ جب تم ان کے درمیان ایک جاسوس چھوڑ سکتے ہو تو کیا وہ ہمارے درمیان ایسا دھوکے باز نہیں رکھ سکتے؟ کان میں ہوئی سرگوشی پر ہفت اللہ کی پرشکن پیشانی پر رفتہ رفتہ تناؤ غائب ہوا۔ یہ انتشار صرف اس کے چہرے پر سے ہی نہیں، اس کمرے کی فضا میں سے بھی بھاپ بن کر کم سے کم تر ہوا۔ گلتے جسموں اور مردہ دلوں سے اٹھتے غبار کو چھوڑتے واپس لوٹ آؤ، کیونکہ کچھ مناظر بصیرت میں سجتے ہیں، سماعت میں نہیں۔ 2 دن بعد حال ان کے منصوبے پر سبز جھنڈا لہرانے لگا۔ بھمن کے قتل کے 2 دن بعد سربراہ کو خط موصول ہوا کہ اگلے 2 دن تک جہاز جزیرے تک پہنچ جائے گا۔ وہ ماہ کامل کو آزاد کر دے۔ ان 3 ماہ میں وہ خوشی کے جس روپ کو محسوس کر رہے تھے وہ تو سراسر جعلی تھا۔ حقیقی خوشی تو وہ خبر تھی، ہاں خط انہیں نہیں کامل کو ملا تھا۔ 3 ماہ تک ایک جگہ پر بنا مناسب ضروریات زندگی کے بند رہنا کیسا احساس ہے؟ ہر روز اسی 4 دیواری میں موت کی دستک سے بچنا کیسا ہے؟ تقریباً 90 دن غیر حقیقی کیفیات اور مظالم کے مناظر دیکھنا کیا ہے؟ وہ پوری عمر بھی چاہے تو ان 3 ماہ کو بھلا نہیں سکتے۔ وہ دنیا کی کوئی بھی ایجاد استعمال کر لے، 3 ماہ کا غم دل سے نکال نہیں سکتے۔ ماضی میں قلعے کے ان وسیع درازوں کو پار کرتے وقت وہ بالکل ناواقف تھے کہ یہاں سے خراج ان کا ایسی متوازی کیفیات میں ہوگا۔ دنیا اپنی تھی، دل بدل گئے تھے اور کسی حد تک بجھ بھی چکے تھے۔ بھاری دروازے کی کھلتی آواز گلجان کی سماعت میں تاعمر محفوظ رہے گی۔ سورج کی روشنی دھیرے سے ان کے پاؤں کو چھوتے سر تک آئی۔ آنکھیں چندھیا جانے کا وہ احساس اس کے وجود میں تاعمر زندہ رہے گا۔ پہلا قدم اٹھاتے زمین کو قدموں سے چھونا اور سر اٹھا کر دھندلے آسمان کی چہرے پر پڑتی ہوا گلجان تاعمر محسوس کرے گی۔ وہ 2 دن ان 50 لوگوں کے لیے جہنم تھی۔ جہنم سے رہائی ملتے ہی ان کا دل کیا جزیرے کی گھاس پر ڈھہ جائے۔ کھلے آسمان کو دیکھتے نہ جانے کتنی آنکھیں نم ہوئی۔ اڑتے ہوئے پرندے، دھند بادلوں کی پس پردہ آفتاب، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی گلجان کی روح میں جان بخشش کی وجہ بنے۔ لوگ خوشی سے شور مچاتے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، آنکھیں پوچھتے اپنے اپنے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ جھوم جھوم کر اپنے سفید لباس کو چھوتی اسے 3 ماہ بعد احساس ہوا، وہ آزاد ہے، ابھی تو آزاد ہے۔ چہرہ گھما کر اطراف میں دیکھا، قدرت کی وہ معمولی چیزیں جنہیں
دیکھ کر وہ کلس جاتی تھی۔ آج وہی جب نگاہوں کے سامنے لوٹی تو گلجان کا دل کیا سجدہ ریز ہو جائے، دہاڑے مار کر خوشی سے روئے۔ ابھی وہ فضا کی نمی انگلیوں کی پوروں پر محسوس کرنے ہی لگی تھی جب کماری کی پکار پر خوش دلی سے پلٹی۔ بگی تیار ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ سر ہلاتے سپہ سالار کی تقلید کی۔ کماری کے ہی مشورے پر اس نے سیاہ چگا اوڑھ رکھا تھا، یہ رنگ بآسانی دھند میں چھپ جائے گا۔ بگی کے قریب اس کے قدم گھبرا کر رکے، دل مارے خوف کے اچھلتے حلق کو آیا۔ دوسرے دروازے پر کھڑا دبیر السازار اسے کھڈوں میں چھپی آنکھیں مکمل کھولے دیکھ رہا تھا۔ گلجان نے تنفس کو قابو کیا اور اس کے عجیب انداز پر اکتائی، سیدی سے معافی مانگ لو بروہا۔ گلجان کے کھلے لب کھلے رہ گئے، اکتاہٹ شرمندگی میں بدلی۔ ابیل کی باتوں پر آ کر فاتح پر شک کرنے پر وہ قدرے نادم تھی، تبھی تو وہ نظریں چراتے اسے حد درجہ نظر انداز کر رہی تھی۔ دبیر اپنی بات کہہ کر پلٹ گیا۔ بگی میں چڑھتی لڑکی نے اپنے سنہرے بال چگے کی ٹوپی سے ڈھک لیے۔ وہاں کھڑے رہنا وقت کا ضیاع تھا اور ایک وقت ہی وہ ضائع نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی گلجان سے کہے کہ جلتے انگاروں پر ننگے پیر چلو یا پھر دوسرے کے سامنے غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگو تو بنا سوچے انگاروں پر قدم رکھ دے گی۔ اپنی انا اس کے لیے سراول تھی۔ آنکھیں موندے وہ اب بس مستقبل کے متعلق سوچنا چاہتی تھی۔ یاسمین جان یہاں آئی ہوگی، پھر اسے مار دیا ہوگا۔ امدادی گروہ کی مدد سے وہ یقیناً معلومات نکال لے گی۔ تم امتلاڑ کے بول مدی، ساری امید اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ گہرے سانس لیتے وہ اب شکوے کی بجائے پر امید تھی۔ بگی میں اکیلے موجود اس نے اخلاقاً بھی کسی کو ساتھ سفر کرنے کی آفر نہیں دی۔ بیچاری بھوکے لوگ پیچھے ہانپتے ہوئے آ رہے تھے۔ جزیرے کی ہوائیں خشک تھیں اور جنگلہ کچھ اتنا خاص نہیں۔ سورج تقریباً بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا اور دور تک اس قلعے کی عمارت کے سوا انسانی زندگی کی کوئی موجودگی نہ تھی۔ وہ ایک ڈھلان کو جاتا راستہ تھا۔ گلجان قدرت کی آوازوں کو ہر حس سے محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنے لمحات بیت گئے۔ اس نے جیب میں چھپی قدیم گھڑی نکالتے وقت دیکھا، اب یہاں کوئی گھنٹی نہیں جو بج کر سر بجے گی۔ اچانک ہی گھوڑا ہاپا، گل کی آنکھیں کھلی اور دل مارے خوف کی پسلی توڑتا بہارک کو آیا۔ اس کا خوف کچھ بلند ہوا جب بگی کے باغبان کو غائب پایا۔ اس کے 14 طبق روشن ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھوڑے کو قابو کرتی، وہ اندھا دھند راستے سے ہٹتا نیچے موجود جنگل میں دوڑنے لگا۔ قدرے اونچائی پر بنا وہ صاف راستہ سیدھا جزیرے کے کنارے تک جاتا تھا۔ اگر وہاں سے ہٹ کر پستی پر موجود گھاس اور درختوں میں غائب ہو جاؤ تو گل کو یقین تھا کم از کم 3 دن تک وہاں راستہ نہیں ملے گا۔ ملکہ کی چیخ و پکار بلند ہوئی۔ گھوڑے کو پکڑنے کی بجائے بگی کی بنیاد تھامے آنکھیں بند کرتے کلمہ شہادت پڑھنے لگی۔ اللہ آج بچا لو، آئندہ سارے محلے کو بگی میں بٹھا لوں گی۔ گھوڑا ہانپتا ہوا کبھی ایک درخت کو نظر انداز کرتا، کبھی کسی پتھر کو ٹاپتا۔ گل نے ایک بار آنکھیں کھولی اور اگلے ہی لمحے سانس روک لیا۔ پیچھے چھوڑے درخت پر ایک موٹا تازہ یقیناً زہریلا سانپ اسے دیکھ چکا تھا۔ اب یا تو وہ کسی درخت سے ٹکر کھا کر مرے گی یا پھر سانپ کے زہر سے۔ کہیں وہ ایناکونڈا تو نہیں تھا، اور اس خیال نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ ازدا بھائی اپنی نیند چھوڑ کر اس آدھے خون والی سنکی کو اپنا نشانہ سمجھتے، گھوڑا رسیاں توڑ کر آزاد ہوا اور پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتار میں جنگل کے اندر غائب ہو گیا۔ جو ہی گھوڑے نے بگی کو خیر آباد کیا، سواری 180 کے اینگل پر الٹی اور گلجان اڑتے ہوئے ایک پتھر سے جا لگی۔ اوندھے منہ زمین پر گرے، اس کا سر کا پچھلا حصہ شدید چوٹ سے درد کرنے لگا، جبکہ کمر کی 1-2 ہڈی تو ٹوٹ ہی گئی ہوگی۔ کیا یہ اختتام تھا؟ کیا وہ اتنی بد نصیب تھی کہ یوں مر جائے گی؟ پکا کسی پیدل چلنے والے نے اس کو بد دعا دی ہوگی۔ بد دعا سے ملنے والی چوٹوں میں نہ جانے اس کی اینک کب چہرے سے اتری، اور فی الحال اس کے ہاتھ سے کچھ ہر دور تھی، اتنا کہ وہ ہاتھ بڑھاتی تو انہیں اٹھا لیتی۔ مگر مسئلہ ہی یہ تھا، ہاتھ اٹھانے کی ہمت کس میں تھی؟ اب تو بس فرشتہ اس کی روح اٹھا سکتا تھا۔ درد کرتے پپوٹے بے اختیار آپس میں ملنے لگے۔ بھاری ہوتی بصارت میں آخری منظر اسے اینک میں بنتے کسی عکس کا نظر آیا، کسی کے بھاری بوٹوں کا عکس جو اینک کے بالکل قریب آ کر ٹھہر گئے۔ اس کے بعد دنیا اندھیر ہو گئی، یقیناً موت کا فرشتہ آ پہنچا ہوگا۔ کچھ دن قبل وقت میں پیچھے آؤ، ایک سوال کا جواب تو لیتے جاؤ۔ صحیح موقع دیکھ کر ابیل کی موجودگی میں مجھے اپنے کمرے میں بلانا، کچھ اہم بتانا ہے۔ یہ سننے کے بعد سے تو جیسے گل جلے پیر کی بلی کے
طرح حجرے میں آگے پیچھے چکر کاٹ رہی تھی۔ اگلے ہی دن بہانے سے شہزادی ابیل کو اپنے کمرے کا بلاوا دے کر اس نے وہاں کماری کو بھی حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بظاہر جو ماہ ملکہ کی نظر میں گل کی فکر ہڑتال کرتے باغیوں کی وجہ سے تھی، اس کے پیچھے چھپی سچائی کیا تھی؟ آئے ملاحظہ کریں۔ کوئی کام تھا ملکہ؟ ابیل کی خوبصورت آنکھوں میں چمک تھی۔ گل کے رویے نے کل اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان بنتی بدگمانی صاف کرنا چاہتی تھی۔ کیا میں کام کے علاوہ نہیں بلا سکتی؟ آخر کو ہم دوست ہیں۔ ابیل کے چہرے کا رنگ معدوم ہوا، جو اس نے اگلے ہی لمحے بشاشت سے مسکراتے سنبھال لیا۔ اس کے برعکس کماری سپاٹ چہرہ لیے صوفے پر براجمان رہی۔ نہیں تو بلکہ مجھے خوشی ہوگی، آپ مشیر سمجھ کر نہیں، دوست سمجھ کر مجھے یاد کریں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب ایک دم اپنی جگہ چھوڑتے اس نے گل کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ملکہ نے بے دھیانی میں گردن پیچھے کی تو ابیل کا ہاتھ لڑکایا۔ واضح تھا کہ گل کا رویہ اسے چبھا ہے۔ میں سلطنت یمن کو پیغام لکھنا چاہتی ہوں۔ کیسا پیغام؟ کماری کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ گل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ ان کے پاس خیالات بانٹنے کا ایک ہی رازدارانہ طریقہ تھا، لکھ کر۔ پہلے آپ یہ میز پر موجود قلم کاغذ اٹھا لیں۔ گل نے گلا کھنکاتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ سیاہ ریشمی لباس ٹخنوں پر پھسلا۔ خط کا خاکہ تیار کریں اور سلطنت یمن کو پیشکش لکھیں۔ ہم ان کا قلعہ خالی کرنے کو تیار ہیں، بشرط یہ کہ وہ ہمارے سمندری سفر کی تیاری کی خاطر بحری جہاز فراہم کریں۔ شہزادی ابیل نے دونوں فریقین کے پختہ تاثرات کو دیکھتے دخل اندازی دی۔ یہ عمارت ان کی ہے ملکہ، وہ ہم سے مذاکرات کے بغیر زبردستی ہمیں نکال سکتے ہیں۔ کماری خط میں مزید تفصیل لکھے۔ ہاتھ اٹھاتے ابیل کا منہ بند کروایا۔ یہی کہ رانی کامل ہمارے پاس حبس بے جان میں قید ہے، ماں سمیت اس کے یہ بھی کہ آپ کا سفیر نہایت کچے ایمان کا تھا، ذرا سا جبر اور اس نے سلطنت کے سارے راز اگل دیے۔ ابیل کی آنکھیں باہر گرنے کو تھیں۔ مگر یہ سراسر جھوٹ ہے ملکہ ایسا، گل نے بیچ جملے میں اسے ٹوکا۔ یہ جھوٹ نہیں، سیاست ہے۔ ہم حکومت نہیں کر رہے ہیں جو اصولوں کو مد نظر رکھے۔ یہ جنگ ہے اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ابیل جانتی تھی اس کی ہر دلیل رد کر دی جائے گی۔ گلجان پر طاقت کا نشہ سوار تھا، یا پھر اس ریاست کو بچانے کا یہ ابیل کی کشمکش تھی۔ خط مکمل کرتے کماری نے گل کی طرف بڑھایا۔ اس پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالتے حجرے میں خاموشی رہی۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے ملکہ؟ اب کے شہزادی کا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ کیا آپ میری مشیر نہیں؟ اینک کے اوپر سے دیکھا۔ ہاں میں ہی ہوں۔ تو کیا مشیر کا فرض مشورہ دینا نہیں ہوتا؟ بھورا کاغذ سپاہی کو تھما دیا۔ آپ میرا مشورہ سن ہی کب رہی ہے؟ میں نے مشورہ لینے کا دعویٰ کیا تھا، اس پر عمل کرنے کا نہیں۔ سرد لہجے میں حتمی بات کرتے وہ جگہ سے اٹھ گئی۔ غسل خانے کے قریب جاتے اسے کماری کی اندر تک اترتی نظریں پشت پر محسوس ہوئی اور اس کا کاغذ پر لکھا پیغام ذہن میں۔ کھانے کا گودام جلا دو۔ اس وقت گلجان کو یہ معلوم نہیں تھا یہ الفاظ اسے دبیر السازار کے در تک لے جائیں گے۔ اور پھر میں نے 2 مرتبہ تمہاری جان بچائی ہے، اب قرض ادا کرنے کا وقت ہے۔ مرد کی آنکھوں کے پار اندھیرے میں کہیں اوقات تھے، مگر آنکھوں کے سامنے کڑوی حقیقت تھی۔ گودام جلانے میں میری مدد کرو۔ دبیر جو سیدھا ہو کر بیٹھ ہی رہا تھا، اس پیشکش پر بغیر نشے کے ڈگمگایا۔ آنکھیں جھپکتے لڑکی کو یوں دیکھا جیسے ایک پورا کمرہ نہیں بلکہ کاغذ جلانے کی بات ہو رہی ہے۔ گودام جلا کر الزام بھمن اور کامل پر آنا چاہیے۔ میں ہماری عوام کو اس قید سے نکالنے والی ہوں۔ فخر سے اپنے ارادوں پر مسکراتے دبیر یقین سے کہہ سکتا تھا، اس عورت کا دماغ خراب نہیں، چلنا ہی چھوڑ چکا ہے۔ منصف نے شہادت کی انگلی سے پہلے دماغ کی طرف اشارہ کیا اور پھر سب ٹھیک ہے یا نہیں کا سوال ہاتھوں سے کرتے اسے ہولے ہونے کا بولا۔ تم ویسے بھی تو کسی کام کے نہیں ہو، میری مدد کرو گے تو کون سا تمہارے 1-2 کاروبار ڈوب جائیں گے۔ سینے پر بازو باندھتے اسے یوں دیکھا جیسے انسان پیر کی صبح بڑھے ہوئے کچرے کے ڈبے کو بدمزہ ہو کر دیکھتا ہے۔ دبیر میں اگر غیرت ہوتی تو ضرور غصے میں 2-3 سانسیں لیتا، نہ کہ یوں چہرہ موڑ کر لیٹ جاتا جیسے کہہ رہا ہو، ہاں ہاں باپ کو مت سکھا۔ دبیر السازار میری بلا سے تم بھوکے رہو یا خالی پیٹ، مگر میں ان سب کو یوں مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ منصف نے ذرا سا چہرہ اٹھاتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ ایک شرط پر۔ گل بے قراری سے آگے آئی۔ دبیر کچھ لمحے اس کی بے چینی دیکھتا رہا۔ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ فوراً سے کھڑے ہوتے وہ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تو ہکا بکا رہ گئی، یہ آدمی مسٹری تھا اور مسٹری ہی رہے گا۔ کچھ دیر پہلے کی بے آرامی وقتی طور پر میکے تک گئی تھی۔ چلو، منہ کو کفکتا سے اچھی طرح ڈھکتے اس نے گلجان کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد چنگاری تھی، مٹی کا تیل تھا اور یوں ایک جلتا کمرہ تخلیق میں آیا۔
बाप खादिम, मौल्लिम मुकाबिल मुलाजिम महबूब, अब जो वो कहे वही मेरा भेस है। वो लोग रोह की सूरत जजीरे की मुख्तलिफ राहों पर हम कदम थे। ये था कुमारी की नसीहत नंबर दुम, अगर सारी जमात एक ही जगह पर मौजूद हुई तो माह मलिका वालों के लिए उन्हें ख़त्म करना आसान हो जाएगा। जब तुम लोग बटे होंगे तो उनके लिए गौर करना कठिन हो जाएगा। एक ये भी मसला था, वो गधों की तंजीम कभी हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठेगी। यकीनन वो उन्हें हिरासा या खौफजदा करने की नीयत से कुछ लोगों को मार के बाकी को किला बंद करने में लम्हा नहीं लगाएंगे। सियाह चुग्गे पहने ये कोई 15-16 आदमियों का ग्रोह था, जिसकी क़यादत फातिर इस्लाम के हाथ में थी। कुमारी की जानिब से मिला गया नक्शा इतना कारामद ना सही, मगर इतना नाकारा भी नहीं था। आंखों के सामने किए फातिर इस्लाम कंपस की मदद से रास्ता समझ रहा था। 7 दिन मुकम्मल होने से 48 घंटे पहले बाहर की दुनिया में निकल आने के एक ही मकसद था। वो इस चार दीवारी में रहते तो भूख से मर जाते, यहाँ कम अज़ कम वो किसी जानवर का शिकार करके कुछ देर तक बच तो पाएंगे। उन्हें चलते अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे। खारजार झाड़ियों से उतरते उन्होंने आगे मोटे तने वाले दरख्तों की एक फसील तय करनी थी। पसे मंजर में तलातिम खैज समंदरी लहरों का शोर उनके आसाब पर भारी था। वक्तन फ़वक्तन किसी कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी या जानवर की आवाज़ भी सुनाई देती। कम अज़ कम ये एक फीकी सी इमारत में बेयारो मददगार रहने से बेहतर था। कंपस से आगे का रास्ता समझते उसने अंगूठे की मदद से पेशानी खुजाई, जब एकदम किसी भारी शय की ज़मीन पर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। पलटने पर जो मंजर सामने था उसने फातिर को भाग कर आने पर मजबूर कर दिया। उठो नजफ, उसका बुखार पहले से भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका था। जो ही फातिर ने उससे गिरे वजूद को सहारा दिया, उसके खुद के हाथ जल उठे। अधेड़ उम्र आदमी की पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे धुंध में भी नुमाया थे। मेरे पास कपड़ा है, हमें ठंडे पानी की ज़रूरत है। एक कदरे कम उम्र नौजवान ने अपनी पोटली फातिर की तरफ बढ़ाया। इधर नज़दीक कोई तालाब वगैरह तो होगा ही। एक दूसरे ने नजफ का पसीना पोंछते मशवरा किया। फातिर ने नक्शे पर नज़र दौड़ाई। वहाँ एक जगह निशान था, मगर निशान किस शय का था ये मालूम नहीं। कागज़ से सर उठाकर ऐनक पोंछते मरीज़ को देखा, वो उसे यूं मरने नहीं दे सकता। मैं देख कर आता हूँ। आदत के मुताबिक फ़ौरन फैसला करते वो उस निशान की सिमत को भागा। अपने ग्रोह को छोड़ते, झाड़ियों और दरख्तों का रास्ता नापते, अपने कदमों की गूंज और दिल की धड़कन घुल मिल रही थी। वो इन सब का रहनुमा था। उन्हें बाहिफाजत यहाँ से निकालना इसका फ़र्ज़ था। कंपस में दिखती लकीर पर चलते वो पत्तों और बेलों को हाथ की मदद से हटाता, फूलते सांस अंदर बाहर कर रहा था। यकीनन वो निशान किसी दरिया का ही होगा, जभी तो हर कदम पर उसे पानी की तेज़ बहाव की आवाज़ करीब सुनाई देती। कंपस की सुई जुनूब में इशारा कर रही थी, जब एक बारगी वो तेज़ी में घूमी और फातिर के शुमाल की तरफ नुक्ता किया। मिस्र की पेशानी पर बल नुमाया हुए और कदमों में जैसे सुस्त रवि आई। हाथ की मदद से दो वसी पत्ते हटाए और नक्शे से चेहरा उठाया। तालाब सामने था, फिर ये इशारा किस शय की जानिब कर रहा था। मिस्री मर्द ने 2 कदम आगे लिए। उनको गूंज कुछ देर सुनाई दी। उसने 2 कदम पीछे उठाए, लकड़ी चटकने की आवाज़ सुनाई दी। फातिर ने चेहरा झुकाया। उसके कदमों तले तो सिर्फ मिट्टी और ज़मीन थी। सर पर से कोई बगला कान तोड़ आवाज़ निकाल कर गायब हुआ। मर्द की आंखों से फिक्र रफ्ता रफ्ता फना होकर सुकूत में बदली। और कितनी देर तमाशा लगाओगे? फातिर के लफ्ज़ों में हड्डियां जमा देने जितनी ठंडक थी। फ़र्क ये था, ये अल्फाज हड्डियां नहीं, रिश्ते बर्फ करने के लिए थी। मुकम्मल पलटते उसकी पुश्त पर पानी का तेज़ दरिया था, जबकि उसके ऐन सामने दबिरल साजार का गैर जज्बाती चेहरा, सियाह चुगा पहने, कुछ बालों वाले सर से टोपी ढलकी थी और आंखों के गिर्द हल्के सियाह। तो ये था तुम्हारा मकसद हयात, द बिग लाइफ गोल। कंपस अब फातिर के जुनूब की तरफ किसी बेलगाम घोड़े की तरह इशारा कर रहा था। चुके में छुपाए कमज़ोर हाथ बाहर निकले। दबीर ने उंगलियों में थामा लोहे का कलम बुलंद किया। कलम ज़मीन बोस होकर जूं ही बिखरा, उसके अंदर से निकलने वाला माया बगैर किसी दिक्कत के तेज़ाब था। हस्पानवी मर्द के लब ऊपर को मुड़े। वो जिस हथियार से लोग जाहिलियत के दुश्मनों को निस्त करते थे, आज उसी से एक जाहिल इंसान की मौत करने वाला था। जारी है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ये वीडियो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे दिया है, तो इसे एंजॉय करें, अच्छे से सुने, अपने लोगों में से शेयर करें। नावल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें।
تو یہ 13ویں قسط تھی جو مکمل ہو چکی ہے. اب قسط نمبر 14 جو رائٹر نے لکھی ہوئی ہے وہ ہم اگلے ویڈیو سے یعنی کہ نیکسٹ ویک سے سٹارٹ کریں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویک. تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.